السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 17 اگست 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 212 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں پورا تھدا میرے پاس پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ یہ تقریباً کوئی 100 کے قریب پرچیاں ہم کوشش کریں گے کہ کور کریں اینڈ پہ. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر چند جو ڈومیننٹ ایشوز ہیں ان میں سے ایک ایشو جو پچھلے ویک سامنے آیا وہ اسلام آباد میں 50 مساجد کو گرانے کا جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا اس کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے، اور اس میں بھی جو ایک مسجد ہے وہ گرین بیلٹ کے اوپر آتی ہے، قدیم ایک جامع مسجد تھی پاکستان بننے سے پہلے کی، وہ انہوں نے گرائی ہے. اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ احتجاج ہوا ہے پورے ملک کے اندر، خصوصاً اسلام آباد میں. اس ٹاپک پہ میں انشاءاللہ تعالی جو حق بات ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور اسی کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ہم مساجد سے متعلق 40 فقہی احکام و مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. علماء کی آراء کی روشنی میں نہیں بلکہ قرآن و سنت کے روشن دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے میں چھوٹی چھوٹی 3 اناؤنسمنٹس کرنا چاہ رہا ہوں جو اسی ہفتے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سب سے پہلی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو مساجد کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے 2-3 دن پہلے ہماری پارلیمنٹ نے 4 ہوٹلز کو اسلام آباد میں شراب کا لائسنس ایشو کیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ چند ایک علماء نے اس کے اوپر بات کی ہے، کسی نے احتجاج نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ جب ان کی مساجد جو ان کے لیے ایک ذریعہ آمدن بھی ہیں، ہم اس ذریعہ آمدن پہ کرٹیسائز نہیں کرتے، اس پہ جب کوئی حرف آتا ہے تو یہ روڈ پہ نکلتے ہیں. لیکن اتنا بڑا ڈیسیژن پارلیمنٹ میں ہوا، اس پہ اس طریقے سے بالکل آواز نہیں اٹھائی گئی. تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس چیز کو بالکل کنڈیم کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ریلیجن کے ماننے والے لوگ آباد ہیں، خواہ مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، کسی کے دھرم میں، کسی کے دین میں، کسی کے مذہب میں شراب نوشی حلال نہیں ہے. تو یہ لائسنس پھر کن لوگوں کو ایشو کیا جا رہا ہے اور کس لیے کیا جا رہا ہے، یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہدایت دے. یہ آپس میں اپنے مسائل کے سلسلے میں تو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، جو عوام کے مسئلے ہیں، جو دین سے متعلقہ چیزیں ہیں، ان پہ یہ صرف نظر کرتے ہیں. دوسری اناؤنسمنٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں اپنے پلیٹ فارم سے بارہا آواز بلند کرتا رہا ہوں، آج بھی کروں گا، مستقبل میں بھی کروں گا کہ پاکستان ہوش کے ناخن لے. پاکستان کا رگڑا نکل چکا ہے. ترقی یافتہ ممالک نے بے دریغ استعمال کیا ہے آئل کا، اور باقی کاربن کے ذریعے انرجی حاصل کرنے کا، اور اس کا نقصان سب سے زیادہ پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے کلائمیٹ چینج کی شکل میں. کلائمیٹ چینج جب ہوتا ہے تو پھر ان جگہوں پر بارشیں ہوتی ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوتی، اور وہ جگہ ڈیزائن ہی نہیں ہے نیچرلی
بارش کو ہینڈل کرنے کے لیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں بلوچستان میں جب زیادہ بارش ہوتی ہے سیلاب آ جاتا ہے. سیلاب تو آئے گا کیونکہ وہ جگہ اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں تھی. اسلام آباد میں جتنی مرضی بارش ہو پانی نکل جاتا ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ اگر بارش ہوگی تو وہاں پہ بھی ایک مصیبت کھڑی ہوگی, لیکن عموماً اس لیول کی مصیبت وہاں پہ کھڑی اس لیے نہیں ہوگی کہ وہاں جو ندی نالے ہیں وہ ڈیزائن ہے اس کے لیے, وہ نیچرلی ہزاروں سال سے اس طریقے سے بہ رہے ہیں. تو یہ کلائمیٹ چینج بہت بڑا عذاب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, اور سب سے زیادہ تکلیف پاکستان کو اٹھانی پڑ رہی ہے اور ملکوں کو بھی. لہٰذا میں اپنے حکمرانوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, ان کی ذمہ داری ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بار بار اس چیز کا رونا روئیں اور انہیں کہیں کہ آپ کے گناہوں کی سزا ہم کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جتنا ہمارا یہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے یہ آپ نے پورا کرنا ہے. یہ آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے آج ہم یہ ذلت کاٹ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان میں دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں, 13,000 گلیشیئرز ہیں. نارتھ پول اور ساؤتھ پول کو چھوڑ کر جہاں پہ دنیا آباد ہے نا, ان جگہوں میں پہلے نمبر پہ پاکستان ہے جہاں 13,000 گلیشیئرز ہیں اور وہ پگھل رہے ہیں. پچھلے دنوں جو اتنی پرانی لاش 28 سال پرانی نکل آئی کیونکہ وہ گلیشیئر پگھل گیا. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ گلیشیئر بھی پگھلے گا. ابھی یہ کل ٹرمپ کی اور پیوٹن کی ملاقات ہوئی ہے الاسکا میں. الاسکا یہ وہ علاقہ ہے جو رشیا سے امریکہ نے خریدا تھا بڑا سستا, وہ رشیا نے خود ہی بیچا تھا. اب وہاں پر بھی برف پگھل رہی ہے. ان کے لیے تو خیر موج لگ رہی ہے, نیچے سے تیل نکل آئے گا, کافی ساری معدنیات وہاں پہ موجود ہیں. بہرحال اوور آل کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے غریب ملک جو ہے ان کا رگڑا نکل رہا ہے. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ رونا روئے, ہر فورم کے اوپر آواز بلند کرے. ادروائز پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. آپ نے دیکھا یہ پچھلے 2 دن سے آپ کی رات کی جو مین خبریں ہیں 9 سے 10 کی, وہ آلموسٹ اسی ٹاپک کے اوپر ہیں, جو کے پی کے اندر گلگت بلتستان کے اندر آلموسٹ 400 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں گھر تباہ ہو چکے ہیں. خصوصاً جو برساتی نالوں کے دائیں بائیں آباد تھے, پورے مکان گر گئے ہیں اور لوگ تکلیف کاٹ رہے ہیں. اور اس تکلیف کی وجہ سے ہمارا میڈیا بھی اب ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. ان غریب لوگوں کا اب کوئی پرسان حال نہیں ہے. گورنمنٹ نے بے شک ان کو آفت زدہ علاقے بھی ڈکلیئر کر دیا ہے, پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی داد رسی اس طریقے سے ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو برساتی نالے آ رہے ہیں وہ صرف مٹی نہیں لے کر آ رہے, اتنے بڑے بڑے پتھر پانی کے ساتھ بہتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا پتھر جب بہتا ہوا آئے گا اس کے سامنے کون سی چیز ٹک سکتی ہے؟ اڑا کے ہر چیز کو پرے مارے گا. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف پاکستان کو کاٹنی پڑ رہی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان امیر ملکوں کے سامنے رونا روئیں, اقوام متحدہ میں بھی جا کے, باقی جگہوں کے اوپر بھی. دوسرا, ہمارے جو عوام الناس ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا, کوئی تکلیف نہیں آپ کو کہ آپ اپنی فیملی کو گھمانے کی خاطر ذلیل و خوار کریں اور انہیں پکڑ کے لے جائیں ان علاقوں میں, اور پھر آپ کی لاشیں بھی ڈھونڈنا مشکل ہو جائیں گورنمنٹ کے لیے. کیا ضرورت ہے اتنی بڑی تکلیف اٹھانے کی؟ آپ واقعات دیکھتے ہیں پھر لوگ گاڑیاں نکال کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. میں حیران ہوں کہ یار یہ انسان ہے, یہ جانور ہے, ان کو اپنے بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے. جو سلامت آتے ہیں نا, جو وہ ذلت خاری کاٹتے ہیں, 12 گھنٹے ٹریفک بلاک رہتی ہے. اس دوران مجھے بتائیں عورتوں اور بچوں نے ٹوائلٹ جانا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ یہ پکنک منانے گئے ہوئے ہیں, ان کے لیے ذلت بن جاتی ہے. تو میں جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا سکون سے بیٹھے. جو پیسہ آپ نے وہاں خرچ کرنا ہے نا, وہ گھر خرچ کر کے نا اے سی لگا لیں اور بڑی سکرین کے اوپر نا پوری دنیا کی سیر کریں یوٹیوب کے ذریعے. ہر چیز رکھی ہوئی ہے, کوئی ضرورت نہیں لائف کو رسک پہ ڈالنے کی. یہ چیز میں فیملیز ہیڈ کے لیے ضرور بیان کروں گا کہ وہ اس معاملے میں مجرم ہیں, وہ اپنے آپ کو درست کر لیں. تیسری اناؤنسمنٹ آج جو میں نے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جامع مسجد مدنی کا جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو میری کوئی
6 سال پرانی ایک ویڈیو ہے اور ایک کوئی آلموسٹ 4 سال پرانی ویڈیو ہے. لوگوں نے وہ ویڈیو نکال کے اس واقعے کے ساتھ جوڑ کر اپلوڈ کر کے لاکھوں ویوز حاصل کیے اور اس سے کوئی اچھا امیج نہیں گیا. 2 واقعات ایک جیسے ہوں پھر تو آپ ویڈیو اپلوڈ ضرور کریں. یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص اور باقی لوگوں کے لیے بالعموم کہہ رہا ہوں. جو نجائز مساجد کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے ان کو گرانے سے متعلق، اس کا جامعہ مسجد مدنی جو اسلام آباد میں ابھی گرائی گئی اگست 2025 میں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تک نہیں بنتا تھا کہ آپ اس کے ساتھ جوڑ کے تو ویڈیو اپلوڈ کرتے. یہ ظلم ہے. ہاں اگر دونوں واقعات ایک جیسے ہوتے پھر الگ بات تھی. لہذا میں اعلان برات کرتا ہوں اور مستقبل میں بھی میں اپنی جتنی آڈینس ہے، اسٹوڈنٹس ہوں، دوسرے لوگ ہوں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اپنی عقل استعمال کیا کریں کہ وہ جو میری ویڈیو ہے اس میں میری ساری کی ساری داڑھی کالی ہے، ایک بال بھی سفید نہیں ہے. پھر بھی لوگ نیچے آگے کامنٹس کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ کیا کامنٹس دے رہے ہیں. ان کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا ہے کہ یہ ویڈیو آج کی لگ رہی ہے، نہ اس میں میری زلفیں ہیں. اور پرانی ایک ویڈیو اٹھا کے تو وہ وائرل ہوئی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اپنے فتوے لگانا شروع کر دیے. تو مستقبل میں بھی اسٹوڈنٹس ذرا تھوڑا عقل سے کام لیا کریں. اگر واقعہ ایک جیسا ہو تو پھر ضرور کریں آپ، ادروائز یہ حرکت کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. یہ جرم ہے. جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے کر دین سکھانا یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ شیطنت ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لیں. اب چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. اچھا میرے بھائیو، آ جائیں اب اس ٹاپک کی طرف. جامعہ مسجد جو مدنی شہید کی بے دردی کے ساتھ اسلام آباد کی انتظامیہ نے، ہم 100% اس کی مذمت کرتے ہیں جی. بعض لوگوں نے میری پرانی ویڈیو 6 سال کی، ایک 4 سال پرانی ویڈیو اٹھا کے اس کے ساتھ جوڑی. اس کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. میں آج پہلی دفعہ 17 اگست 2025 کو اس ٹاپک پہ بولنے لگا ہوں. وہ پرانی ویڈیو تھی، وہ جس کانٹیکسٹ میں تھی وہ بالکل درست تھی. اس واقعے کے ساتھ ان ویڈیوز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ اس طریقے سے کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ پرانی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا کرے جبکہ واقعات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کانٹیکسٹ میں اس پورے ایشو کو ڈسکس کرنے کے بعد 40 فقہی احکام و مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں اسپیسیفکلی جو مساجد کے ساتھ مسائل ریلیٹڈ ہیں وہ ڈسکس کروں گا. اور فقہی احکام و مسائل سے یہ نہ سمجھیے گا کہ علماء کی آراء نہیں. قرآن پاک کی آیات اور صحیح الاسناد احادیث، اس میں سے بھی اکثر بخاری اور مسلم کی احادیث میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں گا. جو کرٹیکل مسائل مساجد کے ہمیں روزمرہ زندگی میں سننے کو ملتے ہیں، اس میں صحیح موقف کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. جامعہ مسجد مدنی جو ہے یہ گرین بیلٹ کے اوپر واقع ہے. مری روڈ راولپنڈی سے مری جاتے ہوئے راول ڈیم کے پاس گرین بیلٹ کے اوپر یہ مسجد ہے، اور یہ مسجد اسلام آباد بننے سے پہلے کی ہے. کم از کم اسلام آباد بننے سے 40 سال پرانی یہ مسجد ہے. 1932 میں یہ مسجد بنائی گئی تھی پہلی دفعہ جب یہ گاؤں ایریا تھے. لہذا پہلی چیز ہی ختم ہوگی. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرین بیلٹ میں ناجائز مسجد بنی ہوئی ہے، بھائی یہ مسجد ناجائز نہیں بنی ہوئی، یہ مسجد پہلے کی ہے. آپ نے اسلام آباد لا کے بعد میں بسایا وہاں پر، تو وہ ناجائز کہاں سے ہوئی؟ 1981 میں جب اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے جنرل ضیاء الحق، تو وہ مسجدوں کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور ان کا بڑا احسان ہے پاکستانی فوج کے اوپر اس کو مذہبی رنگ دینے میں. اگرچہ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق بھی بہت زیادہ کیا، وہ اپنی جگہ، لیکن جو پازیٹیو چیز ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. تو انہوں نے راستے سے گزرتے ہوئے اس مسجد کی ذمہ داری اٹھائی. 1981 میں دوبارہ تعمیر کروا کے اسے محکمہ اوقاف گورنمنٹ کے ایک ادارے کے حوالے کر دیا. وہاں پہ سرکاری امام مسجد ہوتا ہے. یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں پچھلے 45 سال سے وہاں پہ سرکاری امام مسجد موجود ہے. محکمہ اوقاف کے انڈر وہ مسجد ہے.
یہ کون سی ناجائز مسجد ہے جسے 45 سال ہو گئے ہیں؟ اور میں نے آپ کو بتایا یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے، 1932 کی۔ بیسیکلی اس کے ساتھ جو مدرسہ بنایا گیا نا دیوبندی فرقے کا، چونکہ وہ محکمہ اوقاف کے اندر دیوبندی خطیب صاحب تھے تو انہوں نے ساتھ مدرسہ بھی بنا لیا، وہ ناجائز تھا۔ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر گرین بیلٹ پہ انہوں نے ایک سرکاری ملازم ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا آپ سمجھ لیں ایڈوانٹیج لیا، اور اس کے پیچھے پلی یہ تھی کہ وہاں پہ جتنے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں نا انہوں نے اپنی پارکنگ ایریاز جو ہیں وہ بھی گرین بیلٹ میں بنائے ہوئے ہیں ناجائز۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہوٹل والوں نے پارکنگز بنائی ہوئی ہیں، کچھ سرکاری دفاتر بھی وہاں پہ گرین بیلٹ پہ موجود ہیں، تو چلے ایک مدرسہ بھی ہم بنا لیتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو وہ بالکل ناجائز تھا، وہ انہوں نے بنایا۔ اس مدرسے کو گرانے کے لیے گورنمنٹ نے اپروچ کیا مدرسے والوں کو، مدرسۃ المسلم کے نام سے تھا وہ مدرسہ۔ تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اسے گرا دیں، لیکن اس کے ایکویلنٹ ہمیں کوئی جگہ دیں۔ حالانکہ یہ بھی غلط بات تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز خود ہی ناجائز ہے اس کے ایکویلنٹ جگہ مانگنی نہیں چاہیے۔ پھر بھی گورنمنٹ نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور انہیں مارگلا ٹاؤن فیز 2 کے اندر ایک بہت بڑی جگہ کے اوپر 4 کروڑ روپیہ لگا کے 40 ملین ایک باقاعدہ مدرسہ بہت بڑا بنا کر دیا، اور پھر ریٹن فارم میں ان کے حوالے کیا۔ اس مدرسے والوں کی بھی نیکی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پیسے نہ دیں، ہمیں مدرسہ بنا کے دیں، ہم آپ سے پیسے نہیں پکڑیں گے۔ اور پھر 8 اور 9 اگست 2025 کی درمیانی رات اس مدرسے کے جو کرتا دھرتا علماء تھے ان کی موجودگی میں باقاعدہ اس مدرسے کو ڈیمولش کیا گیا۔ اس سے پہلے انہیں کہا گیا کہ اگر آپ نے کوئی چیز یہاں سے بھی لے کے جانی ہے تو لے جائیں۔ حالانکہ جو مدرسہ بنا ہے اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے کہا چلے کوئی دروازہ کوئی کھڑکیاں لے کے جانی ہے تو آپ لے جائیں۔ اسے ڈیمولش کیا اور یہ ہیپی اینڈنگ ہو گئی۔ بالکل اس مدرسے کے ساتھ ایک مسجد تھی، اس کی بلڈنگ اس کے ساتھ جڑی بھی ضرور ہے لیکن وہ الگ سے دیوار تھی۔ اور حیران کن بات بتاؤں، اس مدرسے کے جو بچے ہیں وہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ چھوٹے بچے تھے، وہ مدرسے کے اندر ہی نماز پڑھتے تھے، لہذا اس مسجد کا اس مدرسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اکٹھے تھے۔ اس کے نمازی الگ، یہ نماز مدرسے کے اندر ہی پڑھتے تھے، وہ گورنمنٹ کے انڈر، یہ فرقہ دیوبند کے انڈر مدرسہ جو تھا۔ ان کے کام کھڑے ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ مدرسے کی آڑ میں مسجد بھی نہ گرا دیں۔ تو انہوں نے اس موقع پر انتظامیہ کو بار بار یہ چیز کہی کہ یہ مدرسہ ہم گرانے آپ کو دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد گرا دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں مسجد ہم نے کیوں گرانی ہے، وہ تو 1932 کی مسجد ہے۔ حالانکہ وہ بدنیتی پہ مبنی ان کا بیان تھا، ارادہ وہ کر چکے تھے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھی، وہ بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ مسجد کیوں گرانا چاہتے ہیں وہ، یا اور بھی مساجد جو ہیں۔ وہی ہوا کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات مدرسہ گرایا، اور اگلی رات انہوں نے 9 اور 10 اگست 2025 کی رات مسجد بھی ڈیمالش کر کے راتوں رات وہاں پہ پودے بھی لگا دیے تاکہ پتہ چلے کوئی مسجد ہی نہیں تھی یہاں پہ۔ پھر ظاہر ہے کہ پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی، لوگ احتجاج کرتے ہوئے باہر نکلے۔ ابھی آپ نے دیکھا 15 اگست 2025 کے جمعے میں کتنی بڑی گیدرنگ تھی، وہاں پہ سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا۔ گورنمنٹ نے یہ پلی لی کہ یہ مسجد جو ہے وہ گرین بیلٹ پہ بنی ہوئی ہے، ناجائز ہے، اور دوسرا یہ مسجد تو سرکاری مسجد ہے، چونکہ سرکاری مسجد ہے تو سرکار جب چاہے کوئی مسجد بنائے اور گرا دے، محکمہ اوقاف کے انڈر آتی ہے، یہ انہوں نے پلی لی۔ اب اس ریزن کی طرف آئیں کہ وہ ریزن کیا تھی۔ ریزن یہ ہے کہ وی آئی پی جو موومنٹ ہوتی ہے سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے، آپ کو پتا ہے جب انہوں نے پی ایس ایل کروایا اس وقت لاہور کہ اس اسٹیڈیم کے ارد گرد ساری مسجدیں وقتی طور پہ انہوں نے بند کی، مدارس کو بھی۔ ظاہر ہے پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مسجدیں اور مدرسے ہی اماج گاہ بنتے ہیں اس قسم کے دہشت گردوں کے لیے، ایک سپورٹ بنتے ہیں، آفیشیلی نہیں، ان آفیشیلی۔ آفیشیلی تو شاید کوئی اکا دکا مدرسے اب رہ گئے ہوں،
لیکن پلی تو لیتے ہیں. تو وہ وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے یہ مسجدیں گرانا چاہتے ہیں, کیونکہ باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہیں. حالانکہ اس مسجد کو گرانے سے کوئی خدشہ ٹال نہیں جائے گا. وہ کسی ہوٹل کی جو پارکنگ ناجائز ایریا میں بنی ہوئی ہے, کوئی سرکاری بلڈنگ, اس میں بھی کوئی خودکش حملہ آور چھپا ہو سکتا ہے, کسی پیٹرول پمپ پہ بھی ہو سکتا ہے. جو حملے کے لیے ہے وہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے, وہ تو کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے. تو یہ پیچھے ریزن تھی. لیکن انہوں نے یہ سارا کام کیا 2 نمبری کے ذریعے. بہتر تھا علماء کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ جی ہم مسجد کو اس طرح شفٹ کرنا چاہتے ہیں, تو شاید کوئی راستہ نکل آتا. لیکن عہد کر کے ریاست نے عہد کو توڑا, اور اگر ریاستیں عہد توڑیں گی تو رٹ آف دی گورنمنٹ کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. آپ عوام الناس کو کس طرح آئین کی پاسداری کا کہہ سکتے ہیں اگر آپ گورنمنٹ میں بیٹھ کے عہد کر کے توڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے جو 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر, ان میں جو 7th کمانڈ ہے وہ یہی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور پورا کیا کرو عہد کو. جب کوئی وعدہ کر لو, کوئی معاہدہ کر لو تو اسے پورا کرو. ان العہد کان مسئولا, بے شک عہد کے بارے میں قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا. یہ جو ایک کمانڈ ہے نا, یہ ہزاروں مسائل کو کور کرتی ہے کہ عہد کی پاسداری آپ نے کرنی ہے. ٹریفک سگنل کی پابندی بھی ایک عہد ہے. تجارت کرتے ہوئے سمگلنگ کو اوائڈ کرنا, یہ بھی آپ کا ریاست کے ساتھ عہد ہے. عہد کو آپ نے پورا کرنا ہے. اگر آپ عہد کو پورا نہیں کریں گے آپ گناہگار ہوں گے. کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا کہ ٹریفک سگنل توڑنے والا جو ہے مجرم ہے. جی لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. عہد کو پورا کرنا ہے. عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. امپلائر ریلیشن شپ بھی عہد ہے, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مسند احمد میں, بڑی مشہور حدیث, بچپن سے سن رہے ہیں, عمل کوئی نہیں, کہ جو شخص عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. اگر ریاست پورا نہیں کر رہی اس کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے, اور اگر عوام الناس پورا نہیں کر رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی دین و ایمان نہیں ہے. لہذا عہد کو معمولی نہ جانا کریں. اور عہد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں, میں عہد کرتا ہوں. نہیں, اگر زبان دے دی اس کا مطلب عہد ہے. لوگ زبان دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا. بھئی وعدہ ہی ہوتا ہے, یہ وعدہ کا لفظ بولنا ضروری نہیں, وہ صرف قسم کے کیس میں ہوتا ہے کہ آپ نے قسم کا ورڈ بولنا ہے, اور اللہ کی قسم. باقی جو آپ کسی کو زبان دیتے ہیں تو آپ پابند ہیں, چاہے آپ نے وعدے کا لفظ, عہد کا لفظ بولا یا نہیں بولا, آپ اسے پورا کریں گے تو عہد کے بارے میں پرسش ہوگی. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بھی بڑی غصے میں بھری ہوئی تقریر کی ہے ہمارے جو ممدوح ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی, اور بالکل جسٹیفائی ہے ان کا غصہ, کیونکہ یہ جس 2 نمبری کے ساتھ اسلام آباد کی انتظامیہ نے دھوکہ دے کر یہ سارا عمل کیا کہ مدرسے کی پلی لے کر مسجد بھی اڑا کے رکھ دی. اس لیے آپ دیکھیں جو طلال چودھری صاحب ہے حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس, وہ تقریر کرتے ہوئے جو بات کر رہے ہیں نا وہ آدھا سچ بیان کر رہے ہیں, لیکن پورا سچ یہ ہے کہ یہ سارا شفٹنگ کا معاملہ مدرسے کے لیے ہوا تھا. مسجد کا تو لینا دینا ہی نہیں تھا اس میں. مسجد آپ نے اس کی آڑ میں ویسے ہی اڑا کے رکھ دی, غلط بیانی کی, دھوکہ دیا. اب خیر یہ بیک فٹ پہ وقتی طور پہ تو چلے گئے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مکمل طور پہ یہ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد آپ کو چند اور باتیں سننے کو ملے. 50 مساجد کی لسٹ نکلی ہے, اس میں فیصل مسجد بھی ہے. فیصل مسجد بھی ہے. فیصل مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں ان کو بھی فون گیا ہے, انہوں نے کہا بھائی میں تو فیصل مسجد کا خطیب ہوں, یہ تو پاکستان کی قومی جامع مسجد ہے. پھر اس نے فون بند کر دیا. یہ ہماری انتظامیہ کی ورکنگ ہے. ہمارے ایک صحافی دوست ہیں, کچھ عرصہ پہلے ہی ان سے اچھا تعلق بنا ہے, عمار خان یاسر حفظہ اللہ تعالی, وہ لمحہ بہ لمحہ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر. اور جو پرسوں جمعہ ہوا 15 اگست 2025, تو وہ سارا جمعہ بھی انہوں نے اس میں اپنی ویڈیو میں کور کیا, اس جگہ پہ جو اتنے عوام الناس اکٹھے ہوئے ماشاء اللہ تعالی.
میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا آپ نے شور شرابہ کیا ہے نا اس مسجد کے مسئلے پہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سے زیادہ شور شرابہ پارلیمنٹ میں جو شراب کے لیے لائسنس 4 ہوٹلوں کو اسلام آباد میں دیا گیا نا، یہ آپ کا یہ بھی آنا چاہیے. اس سے بڑا احتجاج اس کے لیے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس سے بڑا ایشو ہے. باقی سی ڈی اے جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور ان کے جو کرتا دھرتا ہے، اور جو وفاقی وزیر ہیں محسن نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اور ان کے ساتھ جو وزیر مملکت ہیں طلال چودھری صاحب. ایک وفاقی وزیر ہوتا ہے، ایک وفاقی وزیر مملکت ہوتا ہے، یہ 2 الگ الگ جے. وہ طلال چودھری صاحب ہیں. تو میں ان دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خام خواہ، پاکستان پہلے کے ہی ایک مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو یہ ایک مسئلہ آپ سیکیورٹی کے نام کے اوپر کھڑا کر کے مصیبت کھڑی نہ کریں اپنے لیے بھی اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی. دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے بڑوں کا اپنا کیا حال ہے. 2019 کے اندر آپ کو پتا ہے اس وقت ایک چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے اس وقت باقاعدہ طور پر ان بلڈنگز کو جو سرکاری طور پر غلط تھی جرمانہ لے کر لیجیٹمائز کر دیا، جس میں ہمارے جو ایک ممدوح پرائم منسٹر ایکس، ان کا جو بنی گالا میں مکان تھا 300 کنال کا، وہ لیجیٹمائز کیا جرمانہ لے کر. دیکھیں اشرافیہ کے لیے اور قانون ہے اور عوام الناس کے لیے اور ہے. اب افسوس کی بات ہے کہ وہ جس کا مکان لیگلائز کیا وہ ہمیں یہ حدیث سنایا کرتا تھا کنٹینر کے اوپر، اور خود اس نے اپنے ساتھ یہ کروایا. پھر ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی بلو ایریا میں، اس میں تمام پولیٹیکل جماعتوں کے اپارٹمنٹس تھے. آپ حیران ہوں گے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، غیر قانونی بلڈنگ، اس کو انہوں نے لیگل کر دیا جرمانہ لے کر، نہیں گرائی. اشرافیہ کے لیے اور قانون ہے ان کا، عوام الناس کے لیے اور قانون ہے. تو بھائی اگر قانون ایک بنانا ہے آپ نے تو پھر ٹھیک ہے، جو مسجدیں بقول آپ کے ناجائز بنی ہوئی ہیں تو ان کا بھی جرمانہ لے کر ان بلڈنگز کو بھی آپ لیگلائز کر دیں. ورنہ یہ 2 نمبری اگر آپ کریں گے تو پھر عوام میں آپ کے خلاف غصہ آئے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ساتھ سفارش بھی آئی اسامہ بن زید کی. آپ جلال میں آئے، مسجد میں ممبر لگوایا اسپیشلی اس ٹاپک کو ایڈریس کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا تم سے اگلے لوگ صرف اسی لیے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے، عوام الناس کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. مجھے اللہ تعالی کے حقوق کے معاملے میں تم سفارش کر رہے ہو؟ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی. اور فاطمہ کون؟ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں آیا. ان کو فرنٹ پہ رکھ کے باقی امت کو نبی علیہ السلام نے میسج دیا. یہاں پہ لوگوں نے معاملے کو ہلکا سمجھا ہوا ہے. اور دوسری طرف جو ناجائز جگہوں پر مساجد بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، یا قبضہ کر کے لوگوں کی زمینوں کے اوپر اپنا مکان بنا لیتے ہیں، یا کرایہ دار کی حیثیت سے گھستے ہیں کسی مکان کے اندر اور پھر اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کی زمینوں کو ہتھیا لیتے ہیں، انہیں بھی ڈرنا چاہیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت فٹ بھی نہیں بنتا، 9 انچ، یہ دبا لی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن. اتنی وزنی چیز صرف ایک بالش زمین دبانے کے اوپر. یہاں لوگوں نے ہلکا سمجھا ہوا ہے اس کو. چاہے وہ آپ نے اللہ کے نام کے اوپر مدرسہ مسجد بنانے کے لیے دبائی، چاہے آپ نے ذاتی استعمال کے لیے دبائی، وہی سب کے لیے برابر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہ ہو کوئی یہ سمجھے کہ جی مسجد کے لیے آپ ناجائز زمین جو ہے وہ ہتھیا سکتے ہیں. اس پہ اجماع امت ہے
کہ جو ناجائز جگہ پہ بنی ہوئی مسجد ہے وہ مسجد اسٹیبلش نہیں ہوگی. جب چاہیں آپ اس مسجد کو گرا سکتے ہیں، بلکہ گرانا واجب ہے. حنفی تو اس میں ایک ہاتھ آگے ہیں، وہ تو کہتے ہیں وہاں پہ نماز بھی نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک نماز والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز تو دنیا میں ہر جگہ ہو جاتی ہے، سوائے چند ایک جگہوں کے میں آج مسائل بتا دوں گا. نماز ہو جائے گی، لیکن اس مسجد کو گرانا واجب ہے. نماز تو پوری دنیا میں آپ جہاں پاکیزہ جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی. ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارا کرۂ ارض میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے. میرے امتی جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. یہ اس کے لیے شرط ہے. باقی یہ جو مسجد کسی جگہ سے شفٹ کرنی پڑ جائے، تو حنفی تو کلیم کرتے ہیں کہ جی جو مسجد ایک دفعہ بن گئی اب وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. جائز مسجد کی بات ہو رہی ہے، ناجائز کو تو وہ بھی مانتے ہیں کہ آپ اس کو توڑ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو جائز مسجد بنی تھی اب وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، وہاں کوئی اور چیز نہیں بن سکتی. ان سے پوچھے دلیل کیا ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. یہ ان کے علماء کے فتاوی جات ہیں. اور جس ملک سے دین نکلا ہے حرمین، وہاں پہ سینکڑوں مساجد شفٹ ہو چکی ہیں. اگر انہوں نے کوئی موٹر وے بنانی ہے، بیچ میں مسجد آئی ہے، ختم، شفٹ کر دیتے ہیں. یہ مسجدیں مجھے بتائیں کس لیے ہیں؟ جہاں پہ لوگ نماز پڑھیں. اگر مسجد ایسی جگہ پہ جہاں سے آپ نے آبادی ختم کرنی ہے تو مسجد کو ختم کرنا ہوگا، یا عوام الناس کی بہتری کے لیے وہاں سے بڑی روڈ گزارنی ہے تو آپ مسجد کو ختم کر کے مسجد کو دوسری جگہ شفٹ کریں گے. مسجد انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، انسان مسجدوں کے لیے نہیں بنائے گئے. لہذا ہمارے نزدیک اگر کوئی جائز مسجد بھی گورنمنٹ سمجھتی ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یا کسی سڑک کی توسیع کی خاطر، اسے ختم کر کے دوسری جگہ پہ شفٹ کریں تو یہ بالکل جائز ہے. اس کے خلاف ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی. تو یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے علماء ہیں ان کے اتنے سخت قسم کے فتاوی جات ہیں. قرآن و سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور جب کوئی مسئلہ اجتہاد کے اوپر ہوتا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، تو وہاں پہ آپ مختلف رائے رکھ سکتے ہیں. سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شرح جو کوفہ کے چیف جسٹس تھے ان کو خط لکھا، اور اس میں انہوں نے انہیں فرمایا کہ جب بھی کوئی مسئلہ تمہیں درپیش ہو تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں تلاش کرنا. اگر اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر سنت میں تلاش کرنا، سنت میں بھی نہ پاؤ پھر امت کے اجماع میں دیکھنا، اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ پھر اجتہاد کر لینا. اور بہتر ہے کہ اجتہاد نہ ہی کرو، یعنی یہاں تک نوبت پہنچے ہی نا، ویل لیفٹ کر دو اس مسئلے کو. لیکن بعض اوقات کسی مسئلے کو آپ ویل لیفٹ نہیں کر سکتے، اجتہاد کرنا پڑتا ہے. تو میرے نزدیک جو علماء عرب کا اجتہاد ہے وہ بالکل درست ہے کہ مسجد کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے جیلم شہر میں ایک بہت بڑی مسجد ایک بندے نے بنوائی. اب وہ جو پرانی مسجد تھی اس کے ساتھ پلاٹ لے کے اس نے نئی مسجد بنائی، تو وہ جو پرانی مسجد تھی وہ بھی ایڈجسنٹ تھی. تو اب مولوی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس مسجد کو بھی اس کا حصہ بنائیں، اب یہ ختم نہیں ہو سکتی. تو اس نے کہا میں اس جگہ پہ مسجد کے ایڈجسنٹ کوئی مدرسہ یا اور گراؤنڈ یا پارکنگ ایریا بنانا چاہتا ہوں. تو مولویوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو مسجد ایک دفعہ بن گئی وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. مولوی دماغ نہیں اپنا استعمال کرتے کہ مسجد انسانوں کے لیے ہے، انسان مسجدوں کے لیے نہیں ہے. اگر ایک بندے نے اس کے ساتھ اتنی بڑی مسجد بنائی ہے اور اب وہ اس مسجد کو جو تھوڑا نچلا ایریا ہے پارکنگ کے طور پہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو نہیں کرنے دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی اس کا حصہ بناؤ. تو میں نے کہا کسی مولوی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین اگر تیرے نام پہ ہے جو تیرا دل کرتا ہے کر. یہ مولویوں کی منہ شگافی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کے ذاتی فتوے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی ساتھ کلیئر کرنا ضروری ہے. پچھلے دنوں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی، میں چاہ رہا ہوں کہ آج میں وہ بھی ڈسکس کروں، اور بڑا اچھا انہوں نے دعویٰ کیا. مفتی صاحب نے فرمایا حافظہ اللہ تعالی کہ پاکستان کی حکومت کوئی ایک مسجد ایسی بتائے جو حکومت نے بنوائی ہو.
یہ ساری مسجدیں عوام الناس کے چندے پہ بنائی جاتی ہیں. فیصل مسجد بھی جو بنی ہے نا، جو ایک شروع کی تھی گورنمنٹ نے، وہ بھی شاہ فیصل نے اس کے لیے چندہ دے دیا تھا. اس لیے اس کا جو پرانا نام تھا وہ تھا نیشنل جامعہ ماسک، قومی جامعہ مسجد. پھر اس کا نام چینج کر کے فیصل مسجد رکھا گیا. اس کا چندہ بھی جو ہے وہ سعودی عرب سے آیا تھا. پاکستانی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد بنانے کی بھی. تو اللہ کے فضل سے کوئی ایک مسجد ایسی نہیں ہے جو حکومت نے خود بنوائی ہو. باقی جو آپ کو کینٹ ایریا میں فوج کی مساجد نظر آتی ہیں، ظاہر ہے وہ فوج کے بجٹ میں سے بن رہی ہوتی ہیں، حکومت نہیں بنوا رہی ہوتی ہے، اور وہ بجٹ بھی ظاہر ہے ہماری ٹیکسز سے پے ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اسی طریقے سے ہاؤسنگ کالونی اس کے اندر وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے. باقی یہ حقیقت ہے پورے ملک میں جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ سب کی سب مسجدیں عوام الناس کے چندے پہ بنتی ہیں. لہذا حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ عوام الناس کو، مسجد کمیٹی کو، علماء کو انوالو کیے بغیر اس قسم کے ڈیسیژن کرنا شروع کر دے. اور اسلام آباد میں تو مسجدیں 100% عوام الناس کے چندے پہ بنتی ہیں اور بڑی محنت سے بنتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ سیکٹر ابھی لانچ ہوتا ہے، دور دراز تک آپ کو کوئی مکان نظر نہیں آتا. ایک اللہ کا درویش بندہ اٹھتا ہے، ایک بٹکا خریدتا ہے، ایک چھوٹی سی چٹائی لیتا ہے اور واقفیت سے CDA کے ذریعے نکلوا لیتا ہے کہ یہاں پہ جو مسجد بننے والی ہے نقشے میں وہ کہاں ہے، اور لا کے مٹکا وہاں رکھتا ہے. اور لوگ راستے میں چلتے ہوئے اس پہ رش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ کا نیک بندہ دیکھیں اللہ کے لیے یہاں بیٹھا ہے. وہ اللہ کے لیے کم بیٹھا ہے، اپنے لیے زیادہ بیٹھا ہے، کیونکہ وہاں سے اس نے اپنی انویسٹمنٹ کا آغاز کرنا ہے. اور چند سالوں میں ملٹی سٹوری بلڈنگ بننی ہے، اور وہ جو سائیکل پہ آیا ہوا بندہ ہے نا، اس کے نیچے آپ کو گاڑی نظر آنی ہے. تنخواہ اس کی ہوگی 30,000 اور خرچہ روز کا 30,000 کا ہوگا. اللہ کا فضل یعنی چندے. G13 آفس سے واپسی پہ میں بسا اوقات وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو 2004-05 کی. تو چھوٹی سی ایک مسجد اسی طرح کی چٹائی والی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام، دیوبند کی مسجد تھی. آج آپ ذرا G13 میں جائیں تو وہ 4 سٹوری بلڈنگ، اتنا بڑا مدرسہ بن چکا ہوا ہے. اللہ کا فضل ہے، اچھی بات ہے. اس کی جو پازیٹو چیز ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں جو نیگیٹو چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ یہ آپ کا سورس آف انکم مان جاتا ہے، اور سبسسٹنس لیول کے اوپر نہیں، بڑے لیول کے اوپر. وہ غلط ہے. سبسسٹنس لیول پہ ہو تو جائز ہے. اور صرف دیوبند نہیں، G11 مرکز میں آپ کو جو سب سے بڑی مسجد نظر آ رہی ہے نا، جو دعوت اسلامی کے پاس ہے، باپا جانی کے پاس، یہ 1999 میں لڑ جھگڑ کے انہوں نے مسجد پہ قبضہ کیا تھا. کئی لوگوں کے سر پھٹے تھے. اس وقت ہم بھی دعوت اسلامی میں تھے، اور میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا. تو ہمیں سننے کو صرف ملا تھا کہ جی مرکز ہمیں اسلام آباد میں مل گیا اور وہاں پہ کئی اسلامی بھائیوں کے سر پھٹے ہیں. وہ تو بعد میں پتا چلا یہ سر کیوں پھٹتے ہیں. کافر نہیں پھاڑتے، جو بندی بریلوی آپس میں لڑتے ہیں کہ ہم نے مسجد لینی ہے. وہ مسجد کوئی اللہ کی رضا کی خاطر نہیں لے رہے ہوتے، وہ اڈے ہوتے ہیں کمائی کے، اور ایسی کمائی جو ختم ہی نہیں ہونی. اللہ برکت دے جی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے G11 میں آپ کو ایک گول مسجد نظر آئے گی، جامعہ مسجد امام ترمذی کے نام سے. اس میں نے 2008 میں نماز پڑھی ہے. احسان الہی ظہیر صاحب کے جو بڑے بھائی تھے، فضل الہی ظہیر صاحب، وہ درس دیا کرتے تھے. چھوٹا سا کمرہ تھا، آج اتنی بڑی مسجد بن چکی ہوئی ہے. I-10 جہاں میں کئی سال رہا، وہاں گرین بیلٹ کے اوپر اہل حدیث کی بہت بڑی مسجد ہے، دارالاسلام، اور لیگل ہے. حیران کن بات، یہ کہتے ہیں نا کہ گرین بیلٹ کے اوپر لیگل مسجدیں نہیں ہیں، انہوں نے لیگل کی ہے. وہ کیوں کی وہ بھی سن لیں. اس پورے سیکٹر میں اہل حدیث کو ایک مسجد بھی نہیں ملی تھی، تو انہوں نے زبردستی گرین بیلٹ کے اوپر مسجد بنا لی چھوٹی سی. گورنمنٹ کے پاس پلاٹ نہیں تھا، پھر الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے اجازت دیا، بہت بڑی مسجد بن چکی ہے. انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اتنے % مسجدیں دیوبندیوں کو دینی، زیادہ دیوبندیوں کو دیتے ہیں. اس کے بعد بریلوی، اہل حدیث تو بےچارے کسی کھاتے میں نہیں، اور شیعہ تو بالکل آخری نمبر پہ آتے ہیں. ان کو کوئی ایک آدھ کوئی پلاٹ کہیں بچ جائے تو ان کو دے دیتے ہیں، اور وہ بھی اپنی مسجد بنا لیتے ہیں. اچھا، شیعہ کی بھی جو مسجد ہے وہ اسے مسجد ہی کہتے ہیں، وہ امام بارگاہ نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا. مسجد و امام بارگاہ لکھا ہوتا ہے. امام بارگاہ مسجد کے اندر ایک پورشن ہے، جس طرح بریلویوں کی مسجد کے اندر ایک پورشن ہوتا ہے نا مزار والا، اس طرح
یہاں بھی انہوں نے وہ اپنے جو تابوت بنا کے اور وہ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی چیزیں وہ لادہ سے رکھی ہوتی ہیں، وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ امام بارگاہ ہوتی ہے. اس لیے باہر انہوں نے بھی لکھا ہوتا ہے مسجد و امام بارگاہ، کیونکہ اہل سنت کو عموماً نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اپنی مسجدوں کو امام بارگاہ کہتے ہیں. نہیں، وہ بھی مسجد ہی کہتے ہیں، وہ مسجد و امام بارگاہ ہوتی ہے، اور بات صرف امام بارگاہ ہوتی ہے. اس وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک علمی پوائنٹ بتا دیا، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو مساجد کے لیے وہاں پہ اسی طریقے سے جنگ و جدال جاری رہتا ہے. اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ان کو گرین بیلٹ کے اوپر بھی اجازت زبانی دینی پڑ جاتی ہے. اسی وجہ سے مسجدیں آپ کو ناجائز جگہ پہ بنی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس میں گورنمنٹ کا بھی قصور ہے. اتنی بڑی آبادی 2 کلومیٹر بائی 2 کلومیٹر کے ایک سیکٹر میں انہوں نے مین جو مارکیٹ ہے اس میں ایک مسجد دی ہوئی ہے، اور جو سب سیکٹرز ہیں ان میں ایک ایک مسجد. آبادی تو اتنی زیادہ ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی برساتی نالا گزر رہا ہے، اس کے ارد گرد کوئی جگہ خالی ہے جو مکان تو نہیں بن سکتا، اس پہ وہ پہلے کیاری لگاتے ہیں، پھر لا کے کوئی چھوٹی سی چٹائی ایک مٹکا، اور پھر کرتے کرتے وہ مسجد بن جاتی ہے. اور یوں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مساجد بناتے ہیں. تو گورنمنٹ کا کام ہے خود جگہ دے. اللہ کرے کہ ہماری حکومت اتنی امیر ہو کہ ملیشیا، انڈونیشیا اور سعودی عرب کی طرح گورنمنٹ لیول کے اوپر مسجد کا انتظام چلایا جا سکے. پاکستان میں تو بالکل یہ رسک نہیں لیا جا سکتا. ادروائز مسجد کے ایک دن کا بجلی کا بل ہماری حکومت نہیں دے سکتی جتنی مسجدیں ہیں پاکستان میں. اپنی مدد آپ کے تحت عوام الناس چندے کے ذریعے اس کو چلا رہے ہیں. یہ اسی طریقے سے چلے تو بہتر ہے، جب تک کہ ہماری اکانومی کوئی مضبوط نہیں ہوتی. مسجدوں کا ذکر آیا تو میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مساجد ہیں وہ انڈونیشیا کے اندر ہیں، جو آبادی کے اعتبار سے کسی زمانے میں سب سے بڑا اسلامی کنٹری تھا، لیکن الحمدللہ پاکستان نے اس کو کراس کر دیا ہے. پاکستان تو 2050 تک امریکہ کو بھی کراس کرنے والا ہے انشاءاللہ. کہہ دو نا انشاءاللہ. تو انڈونیشیا اب دوسرے نمبر پہ آ گیا، لیکن مساجد میں دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے. 8 لاکھ مسجدیں ہیں انڈونیشیا میں، کیونکہ وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں. ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے نماز کے اوقات میں، تو اب گورنمنٹ نے موبائل مسجدیں وہاں پہ انٹروڈیوس کروائی ہیں کہ جہاں پہ بلڈنگز ہیں، آفیسز ہیں، قریب مسجد نہیں، لوگ ڈرائیو کر کے دور جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پارکنگ کا بھی ایشو بن جاتا ہے اور ٹریفک میں بھی رش ہوتا ہے. تو انہوں نے موبائل بڑے بڑے کنٹینر رکھے ہوئے ہیں، وہ لا کے بلڈنگ کے باہر کھڑا کرتے ہیں، لوگ بلڈنگ سے اتر کے اس میں نماز پڑھتے ہیں. وہاں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھے بغیر بھی مسلمان ہو سکتے ہیں. انڈونیشیا کی بات کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، یہ دنیا میں مساجد کے اعتبار سے دوسرا بڑا ملک ہے. 4 لاکھ مساجد ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر بنگلہ دیش ہے 3.5 لاکھ، اور چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے 3 لاکھ مساجد. یہ 4 سب سے زیادہ مساجد والے ملک ہیں. ترکی، ایران، سعودی عرب، مصر، ان کا نمبر بعد میں آتا ہے. ٹاپ کے 4 ملک یہی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ایک انفارمیشن کے طور پہ ساتھ بات کر دی. اینڈ پہ میں پرائم منسٹر اور چیف جسٹس اور آرمی چیف سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو دقت نظر سے دیکھیں اور اس ایشو کو ریزالو کریں، اور جو باقی آپ نے کیو میں لگائی ہوئی ہے مساجد اس کو بھی دیکھیں کہ یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں معاملے کو، بجائے اس کے کہ دنگا فساد ہو. اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حاکم اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا. اور ایک بیوی اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر حاکم ہے، قیامت والے دن اس سے متعلق پوچھا جائے گا. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین گڈریا اگر کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ کسی قوم کا حکمران ہو سکتا ہے. جیسے گڈریا جو ہے نا وہ بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے نا،
تو حکمران کا بھی کام ہے کہ عوام الناس کی وہ حفاظت کرے گا، لیکن بدترین گڈریا ہوگا اگر اس نے انصاف نہ کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہاں تو لوگوں کو پرائم منسٹر کی شیروانی پہننے کا بڑا شوق ہے، چیف جسٹس بننے کا شوق ہے، آرمی چیف بننے کا شوق ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ چیزیں کیا جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص انصاف سے کام لے تو وہ بھی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں پہلے نمبر پہ عادل حکمران ہے۔ پھر وہ شخص جس نے جوانی میں توبہ کی اور نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہے، کوشش کرے کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کے مسجد میں آ جائے، اسے بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی چھپ کے صدقہ کرے۔ وہ شخص جو اکیلا بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ وہ شخص جسے اونچے حسب نسب والی عورت برائی کی طرف آمادہ کرے اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جائے۔ اور وہ شخص جو محض اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھے اور میل جول رکھے۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پہ عادل حکمران ہے۔ اگر اس نے انصاف کیا تو اس کے لیے اتنے فضائل ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی میں مختصر وقت کے اندر 40 فقہی احکام و مسائل کور کروں گا۔ ظاہر ہے 40 کے لیے 40 گھنٹے نہیں لوں گا، کوشش کروں گا 1 گھنٹے کے اندر اسے کور کروں، تاکہ آپ کو مساجد سے متعلق سارے مسائل ایک جگہ پر مل جائیں اور مستقبل میں آپ کو کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یا ضرورت پڑے تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتا سکیں کہ کون سا مسئلہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ یہ فقہی احکام و مسائل قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے، علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں نہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اچھا میرے بھائیو، اب ہم مساجد سے متعلق 40 فقہی احکام و مسائل انشاءاللہ سنیں گے۔ مختصر سے ہیں، میں سرسری گفتگو کروں گا، آیات کا احادیث کا ریفرنس دیتا چلا جاؤں گا اور اس سے ڈائریکٹ مسائل اخذ کروں گا۔ ہم اس فقہ کو مانتے ہیں جس کی بنیاد قرآن و سنت کے اوپر ہے، نہ کہ علماء کے اقوال کے اوپر، تو وہ بڑی آسان ہے۔ قرآن پاک میں جو کرٹیکل آیات ہیں انشاءاللہ تعالی میں وہ بھی ریفرنس آپ کو بتا دوں گا مساجد سے متعلق۔ اور احادیث کے لیے تو میں نے بارہا آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ایک کتاب ایسی ہے جو اہل سنت کی ساری کتابوں کے نوٹس ہیں، وہ مشکات المصابیح ہے، 800 سے 700 سال پہلے لکھی گئی۔ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ بھی آلموسٹ کوئی 13 کتابوں کے نوٹس ہیں اس کے اندر۔ اس میں پہلی جلد کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے مساجد سے متعلق، 65 احادیث انہوں نے جمع کی ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 689 سے لے کر 753 تک۔ اکثر احادیث بخاری مسلم کے حوالے سے ہیں، کچھ سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارمی کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ چیپٹر آپ خود بھی پڑھیں، اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کریں مشکات کا ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ باقی میں انشاءاللہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، الل ٹپ نہیں، ایک جو سیکوینس کے ساتھ چیز آپ تک پہنچانی ہے، وہ میں نے 40 فقہی احکام و مسائل ان کے نوٹس اپنے سامنے رکھے ہیں، بڑی محنت سے میں نے تیار کیے ہیں تاکہ میں مختصر وقت میں آپ تک صحیح بات پہنچا سکوں۔ مسئلہ نمبر 1، قرآن حکیم کی روح سے تمام مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ قابل احترام ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ ہٹاتا، یعنی یہ جو دنیا میں امن کے حصول کے لیے جنگیں ہوتی ہیں یہ نہ ہوتی، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں، وَبِيَعٌ، اور گرجے، وَصَلَوَاتٌ، اور کلیسا جو یہودیوں کے ہیں، وَمَسَاجِد، اور مسجدیں، يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، جن میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تمام جو عبادت گاہیں ہیں وہ اللہ کے ذکر کے لیے، اپنے اپنے زمانے میں جب تک انہوں نے پیغمبروں کا انکار نہیں کیا تھا اس وقت تک تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی یاد کے لیے تھیں اور توحید پہ مبنی وہ عبادت گاہیں تھیں۔ یہودی اس وقت گمراہ ہوئے جب انہوں نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، کرسچنز اس وقت گمراہ ہوئے جب انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمام جو خانقاہیں ہیں، گرجے ہیں، کلیسا ہیں، مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے، یعنی کہ اللہ کے دین کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی قوت والا ہے، غالب ہے، یعنی وہ اگر اپنے دین کے لیے مدد مانگ رہے ہیں تو کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہیں اجر دینے کے لیے۔ مسئلہ نمبر 2، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی پلانٹ ارتھ کے اوپر؟ اس کانٹیکسٹ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا کہ اس میں لوگ عبادت کریں، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ ہے جو کہ شہر بکہ میں ہے، بابرکت جگہ۔ یہ بکہ اور مکہ ایک ہی شہر کی دو پروننسیشن ہے، جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں ممبئی بھی بولا جاتا ہے اور بمبے بھی بولا جاتا ہے، با اور میم، یہ سیم اسی طریقے سے ہے۔ مکہ جو ہے یہ بکہ بھی ہے اور مکہ بھی۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رہنمائی ہے جو مکے کے اندر اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے۔ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ، اس میں ہیں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں، مقام ابراہیم، جو مقام ابراہیم ایک بڑی نشانی ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کوئی بھی اس میں داخل ہوا امن پا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر، حج البیت، کہ وہ اس گھر کا حج کرے، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہے اس گھر تک سفر کرنے کی، تو اللہ کا یہ حق ہے بندوں پر کہ وہ حج کریں گے، یعنی حج کی فرضیت بھی آ گئی۔ ومن کفر، اور جو کفر کی روش اختیار کرے گا، ناشکری کی، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اگر کوئی حج کے لیے نہیں جاتا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، اس کی صحت میں کلام ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے۔ سنن نبی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، میری طرف سے خواہ وہ نصرانی ہو کر مر جائے یا یہودی ہو کر، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کوئی نصرانی ہو کر مرتا ہے، یہودی ہو کر مرتا ہے، یہ اس کے ایکویلنٹ ہے کہ کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا۔ اور دیکھیں اس میں بھی اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اگر کوئی حج کے لیے نہیں آتا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا بیت الحرام، کعبہ شریف جو مکہ میں ہے۔ پوچھا اس کے بعد، تو فرمایا کہ مسجد ایلیا، مسجد اقصی یروشلم میں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال کے فرق سے یہ دو مساجد بنائی گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بیت اللہ شریف
اور یروشلم میں جو مسجد اقصی ہے، مسجد ایلیا ہے، یہ اقصی تو نام بعد میں آیا مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے، ویسے یہ قرآن میں جو ذکر آیا اقصی کہتے ہیں دور کی مسجد کو۔ وہاں پہ جو اس وقت مسجد ہے اسے مسجد اقصی نہیں کہا جاتا، قبلی ماسک ہے جو سیدنا عمر نے تعمیر کروائی تھی۔ وہ پورے کا پورا پہاڑ جو ہے وہ حرم ہے، اسے آپ ایلیا کہہ لیں، یروشلم کہہ لیں یا مسجد اقصی کہہ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی نسبت کے ساتھ جو ان کے ماننے والے انسانیت کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تو یہ ان تمام ڈویژن سے پہلے کی مساجد بنی ہوئی ہیں، یعنی بیت اللہ والی مسجد بھی اور یروشلم کو حرم ڈکلیئر کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا۔ قرآن میں جو ذکر ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بنیادیں بتا دی تھیں، تو وہ بنیادیں یہ بتائی تھیں کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی دفعہ اس کو تعمیر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف نہیں بنایا، انہوں نے دوبارہ سے اسے تعمیر کیا ہے، یہ پہلے سے ہے۔ پھر اسی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب پوری زمین مسجد ہے، جہاں نماز کا وقت ہو تو تم نماز ادا کر سکتے ہو، یعنی اس امت کے لیے۔ وہ الگ سے بھی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی، ان میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ دوسری خوبی 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا میرے دشمنوں کے اوپر۔ تیسرا مال غنیمت جو اگلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا، یعنی کافروں کا جنگ کی حالت میں چھوڑا ہوا سامان۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اور 5ویں چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شفاعت کا حق رکھا، قیامت والے دن شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھوں پر کھلے گا۔ اور مسلم شریف میں ایک 6ٹھی چیز بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ سلسلہ نبوت بھی ختم کیا۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی ایک خوبیاں آئی ہیں، جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا۔ بخاری مسلم میں اور احادیث بھی موجود ہیں، یہ مشہور حدیث ہے جو میں نے کور کر دی۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی بیت اللہ شریف ہے اور قبلہ آخر بھی بیت اللہ شریف ہے۔ مسجد اقصی یا ایلیا یا یروشلم یہ ہمارا قبلہ اوسط ہے، درمیان میں قبلہ ہے کچھ عرصے کے لیے، جو بخاری میں آتا ہے کہ 17 مہینے کے لیے نبی علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی جب آپ مدینہ شریف کے، ورنہ ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ شریف ہی ہے۔ لہذا اسے جو ہم قبلہ اول کہتے ہیں یہ غلط العام ہے۔ مسجد اقصی قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ اوسط ہے، درمیانی پیریڈ کا۔ قبلہ اول بھی کعبہ شریف ہے اور قبلہ آخر بھی قیامت تک کے لیے کعبہ شریف ہے۔ یہ کلیریفیکیشن میں نے دے دی۔ مسئلہ نمبر 3، تمام مساجد جو ہیں وہ قبلہ رخ بنائی جائیں گی۔ اس کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 ہے، لمبی آیت ہے، میں کچھ حصہ اس کا کور کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ دوبارہ سے قبلہ وہ بنا دیا جائے، اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کا چہرہ اقدس بار بار آسمان کی طرف اٹھایا جانا وحی کے انتظار میں وہ دیکھ رہے ہیں، عنقریب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی خواہش ہے۔ اور پھر حکم ہوا کہ آپ قبلہ رخ ہو جائیں، یعنی دوبارہ سے بیت اللہ شریف کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم نے نماز کے لیے رخ کرنا ہے اسی مسجد کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی یعنی جیوز اور کرسچنز، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، انہیں پتا ہے کہ ابراہیمی قبلہ وہی تھا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کے اعمال سے۔ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرتے تھے جی۔ جب نبی علیہ السلام نے یروشلم کی طرف منہ کیا تو یہودی بجائے خوش ہونے کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ ہمارے قبلے کو استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اندر خانے کہتے تھے کہ یہ ایک طرف اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے، ابراہیم کا قبلہ تو
بیت اللہ شریف تھا، یعنی ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے تھے. اور جب حکم آیا بیت اللہ شریف کے لیے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو جی قبلہ ہی بدل دیا انہوں نے. اب وہ ٹکٹ کا مزہ خراب ہوا تو دوسرے والا ٹکٹ کا مزہ لینا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی، کیونکہ اب اس کا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے. جب کوئی شخص بےمانی پہ اترا ہوا ہے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ بھی کوئی بےمانی کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. بیت اللہ نہ کرتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ ابراہیمی ہوتا تو اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. بیت اللہ کر دیا تو کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ کو چھوڑ دیا. جب یہ خود مان رہا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ تھا تو یہ اسی قبلے سے پھر گیا. تو اس کا حال یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. مسئلہ نمبر 4، مسجد میں جو اللہ کا ذکر کرنے سے لوگ منع کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ وہاں پر اس کا ذکر کیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ مسجدوں کی خرابی کی کوشش کرے. اسپیسیفکلی تو یہ بیت اللہ شریف سے متعلق تھا، مشرکین عرب کو ڈانٹا گیا، لیکن یہ حکم عام بھی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے. ویسے تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے یہاں امام مسجد کی اجازت کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا. ایون آپ درس عوام کو نہ دیں، 3-4 دوست بھی آپ کسی مسجد میں اکٹھے بیٹھ کے نا قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دینا. 2-3 دن تو مولوی دیکھے گا، چوتھے دن آپ کو کہے گا بھائی کیڑے چکر ہی چو، اٹھا دے گا. حالانکہ قرآن کی روح سے آپ اللہ کا ذکر کرنے سے روک نہیں سکتے. درس قرآن سے بڑا کوئی ذکر اللہ نہیں ہے. ہم تمہاری آڈینس کو تو ذکر نہیں دے رہے. اگر مسجد میں 3-4 دوست مل بیٹھ کر ایک سرکل بنا کے قرآن کا درس کرنا شروع کر دیں، ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ان کے فرقے کا ہی پڑھنا شروع کر دیں، تب بھی مولوی کو ہضم نہیں ہوگا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے ذکر سے مسجد میں روک نہیں سکتے. لہذا یہ جو لکھ کے لگایا ہوا ہے اور زبردستی کرتے ہیں یہ بالکل زیادتی ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں افغانستان کے اندر کتنے لوگوں کے شولڈرز توڑے ہیں، کئی علماء کو شہید کیا ہے صرف رفع الیدین کے مسئلے پہ. اب تو اہل حدیث علماء نے کھل کے اظہار بھی کرنا شروع کر دیا کیونکہ ایک دیوبندی حکومت آ گئی. اور بدقسمتی اہل حدیث کی یہ کہ وہاں پہ جو دوسری ایک جہادی تنظیم ہے داعش، وہ وہابی اہل حدیثوں کی ہے، وہ طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے. اب ان کو ہر رفع الیدین کرنے والا، ایون ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں لائف سٹوری میں آ کے انہوں نے سنایا، ان کے لیے مشکل ہو گیا. وہ ہر رفع الیدین کرنے والے کو یہ سمجھتے ہیں کہ داعش سے تعلق رکھتا ہے. اہل حدیث کی شامت آئی ہوئی ہے. یہاں بے شک کہتے رہے کہ ہم ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں، کبھی بھی نہیں پروئے ہوئے. جب ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تو کہاں سے تسبیح میں پروئے جائیں گے. مسئلہ نمبر 5، مسجد کی صفائی سے متعلق سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے کیا فرمایا. پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لیں، کیونکہ مقام ابراہیم پہ جب آپ کھڑے ہوں تو پھر یروشلم کی طرف آپ کا منہ نہیں ہوتا. مقام ابراہیم جو ہے نا وہ اس دیوار کی طرف ہے جو حجر اسود اور حتیم کے درمیان والی دیوار ہے. اور جو حجر اسود اور رکن یمانی والی دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں. وہ 70 سے زیادہ انبیاء کا مصلی ہے. ادھر اگر آپ نماز پڑھیں تو دونوں قبلوں کی طرف منہ ہو جاتا ہے. یعنی حتیم کی اپوزٹ سائڈ پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہاں جب آپ رخ کریں گے تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہوگا. تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ قبلہ اب بدل چکا ہے، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ نے یہاں نہیں کھڑے ہونا، اب آپ نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونا ہے، تاکہ یروشلم آپ کی رائٹ سائڈ پہ رہ جائے، سامنے صرف قبلہ ہی ہو، تاکہ انشور ہو جائے کہ اب قبلہ اول واپس آ چکا ہے قبلہ اوسط کے بعد. قبلہ آخر بھی کعبہ شریف ہے. تو اس کا حکم آیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، ان کو تاکید کی تھی، وَإِسْمَاعِيل، اور ان کے بیٹے اسماعیل کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم دونوں نے پاک رکھنا ہے، صفائی کرنی ہے میرے گھر کی طواف کرنے والوں کے لیے،
والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ مسجد کی صفائی کا حکم کسے ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ لہذا مسجد کی صفائی کرنا یہ کوئی ناقص کام نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے، اور وہ صرف سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی مقرر کی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، چند دن کے بعد نبی علیہ السلام نے آبزرو کیا کہ وہ مسجد میں نہیں آ رہی، تو آپ نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ تو بتایا گیا کہ وہ حبشی عورت تھی، یہ نہ سمجھیے گا کہ اونچے خاندان سے تھی، حبشی عورت۔ تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے اس کو دفنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ نے کہا رات کا وقت تھا، آپ کو انفارم کرنا ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ اور اصل بات یہ تھی کہ صحابہ کرام نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ غریب عورت ہے، اس کے لیے ہم اللہ کے نبی کو تکلیف کیوں دیں، اور اللہ کے نبی کے لیے وہ سب سے زیادہ اہم تھی عورت۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ قبر پر گئے، وہاں جا کر اس کا نماز جنازہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان کو نور سے بھر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ کتنی اہمیت کی حامل تھی چیز کہ جو مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی ایک نامعلوم حبشی عورت، وہ بھی اتنی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے اس کی قبر پہ چلے گئے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی، جنازہ تو ہو چکا تھا، لیکن آپ نے پروٹوکول دیا، امت کو ایک میسج دیا۔ الحمدللہ۔ مسئلہ نمبر 6 وہ مسجد درار سے متعلق ہے جو سورہ التوبہ میں آیا۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی کیونکہ منافقین کو یہ یقین تھا کہ رومن امپائر سے ٹکرانے کے بعد نہ رسول اللہ واپس آئیں گے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ آپ کے جانثار اصحاب، تو ہم پیچھے سے اس بنے بنائے سسٹم کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اور اگر آ گئے تو ہم مسجد کا افتتاح کروا لیں گے آپ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ مسجد مسلمانوں کے نقصان کے لیے بنائی گئی ہے، نام ہی اس کا پڑ گیا مسجد درار، اردو میں ہم زرار کہتے ہیں، یہ زرار لفظ نہیں ہے، زرار اردو میں اور عربی میں درار، ضاد کے نیچے زیر، یعنی جو ضرر کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا، افتتاح تو دور کی بات ہے، یہ مسجد مسلمانوں کے نقصان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور پھر اس مسجد کو توڑوا دیا گیا، اور وہ قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے لیے بھی دلیل بن گئی جو دوسرے فرقوں کی مسجدوں کو اچھا نہیں سمجھتے، تو وہ ٹرم ان کے لیے مسجد درار استعمال کرتے ہیں۔ انڈیا میں جب تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ایک پارٹی نے اپنی الگ مسجد بنائی، تو انہوں نے اس مسجد کو مسجد درار کہنا شروع کر دیا، جو دوسری جماعت کے لوگ تھے، فرقہ بھی ایک دیوبندی، صرف تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہونے کے اوپر منافقین کی مسجد کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ اور ہمارے جو اعلیٰ حضرت ہیں انہوں نے تو ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ان کے بیٹے نے خود نقل کیا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہابی جو دیوبندی اور اہل حدیث ہیں ان کے پیچھے نماز درست ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے، یعنی ان کی تو اپنی نہیں ہوتی ہے، تو آپ کیسے ان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ پھر پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں اپنی، تو انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، یعنی جس طرح گھر میں بھی مجبوراً نماز ہو جاتی ہے تو ان کافروں کی مسجدوں میں بھی نماز ہو جائے گی۔ کافر کسے کہا؟ دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو، اور ان کی عبادت گاہ کو مسجد کہا، حالانکہ عبادت گاہ کہنا چاہیے تھا۔ جس طرح ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے، وہ بیت الحمد لکھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے ہمیں اختلاف ہے، ان سے ہی ہم نے یہ چلاکی سیکھی تھی۔ کفار کی مساجد نہیں ہوتی اعلیٰ حضرت صاحب اور ان کے ماننے والوں، اپنے اعلیٰ حضرت کی اصلاح کرو، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر پوچھا گیا اذان، انہوں نے کہا اذان کا بھی کوئی احترام نہیں سوائے اس کے کہ آپ اللہ کے نام پر عز و جل کہہ لیں،
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ دروشی پڑھ لیں. اذان کا جواب نہیں دینا آپ نے وہابیوں کی اذان کا. اور پھر ہمارے بابا جی نے تو اس میں ویلیو ایڈیشن کی, انہوں نے کہا چھڑ دے وہابیاں دی اذان دا کہ احترام اے تے سوراں دے سور نے. ہاں کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور ہیں. چلو چلیے تو یہ بابا جی نے جو کچھ کہا وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق کہا, قرآن و سنت کے مطابق نہیں. تو یہ ذکر کرنا یہاں پہ ضروری تھا, اس لیے میں نے مسئلہ نمبر 6 کے اندر اسے بیان کر دیا. مسئلہ نمبر 7, مسجد کا پروٹوکول ہے کہ مسجد میں آپ نے صرف اللہ کو پکارنا ہے. وہ مشہور آیت ہے سورۃ الجن میں, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اور یہ کہ مسجدیں خالصتاً اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مسجد میں مت پکارو. اس میں امپلائڈ ہے کہ مسجد میں آپ غیر اللہ کو عبادت کے لیے پکار نہیں سکتے. ویسے نعتیہ اشعار کے اندر آپ یا رسول اللہ کہیں یا حسین کہیں, وہ بالکل درست ہے. عبادت کے لیے نہیں پکار سکتے. اور عبادت کے لیے یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے کسی پیغمبر کی نماز نہیں پڑھنی, یہی صرف عبادت ہے, نہیں. الدعاء هو العبادہ, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, دعا ہی عبادت ہے. اور پھر نبی الاسلام نے اس کے ثبوت میں قرآن کی آیت پڑھی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا مانگنے سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. تو مسجد میں عبادت صرف اللہ کی ہوگی, یعنی دعا صرف اللہ ہی سے. لہذا مسجد میں کھڑے ہو کر پڑھنا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا, تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے مدد کے لیے. یہ اللہ کا حق ہے مسجد میں اللہ کو پکارنا. تو یہ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات تھیں یا نہیں وہ ایک الگ بات. اصل چیز یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بالکل حرام ہے, بلکہ شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. مسئلہ نمبر 8 وہ ہے کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 18, انما یعمر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں, من آمن باللہ, جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر, واقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں, وآت الزکاۃ, اور زکوٰۃ دیتے ہیں, ولم یخش الا اللہ, اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین, تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کرے گا. تو مسجدیں آباد کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. اس اعتبار سے بھی مسلمانوں کے لیے ایک پروٹوکول کی چیز ہے کہ مسلمان مسجد کو آباد کرنے والا ہوگا. اسپیسیفکلی تو یہ حرم مکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی تھی قرآن کے کانٹیکسٹ میں, لیکن اسے ایکسٹراپولیٹ کریں تو تمام مساجد کے اوپر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے. مسئلہ نمبر 9, صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں سب سے پسندیدہ جگہ جو ہیں وہ مساجد ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ جگہ نہیں ہے. اور سب سے ناپسندیدہ جگہ جو ہیں وہ بازار ہیں. حرام نہیں, ناپسندیدہ, کیونکہ اکثر وہاں پہ غفلت والا معاملہ ہوتا ہے, مجبوراً آپ کو جانا پڑتا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو جگہ وہ ہیں مساجد. مسئلہ نمبر 10, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنوائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا, بشرطے کہ وہ مسجد اللہ کی رضا کی خاطر ہوئی, کسی فرقے کی نہ ہوئی. یہ امپلائڈ ہے اس میں. مسئلہ نمبر 11, سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسجد میں آپ نے اعتکاف کرنا ہے, اور اعتکاف سے متعلق ایک حکم اسپیسیفکلی آیا
کہ میاں بیوی تعلق قائم نہیں کر سکتے اگر وہ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہیں. تو مساجد کا استعمال اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ نے مسجد میں اللہ کے لیے اعتکاف کرنا ہے، اور دنیا کی ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے. وہ ایک ضعیف روایت لوگ پیش کرتے ہیں، شیخ البانی بھی دھوکہ کھا گئے اس سے، کہ 3 مسجدوں کے سوا اعتکاف نہیں ہے، بیت الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، مسجد ایلیا. وہ روایت ضعیف ہے، اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں. قرآن میں مطلقاً مساجد کے اعتکاف کا ذکر ہے. قرآن کے اسلوب سے بھی وہ حدیث ٹکراتی ہے اور اصول محدثین پہ بھی ضعیف ہے. مسئلہ نمبر 12، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے سوا ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے رخت سفر نہیں باندھنا مگر 3 مسجدوں کی طرف، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، مسجد ایلیا. یعنی ان مساجد کا سفر آپ اس نیت سے کر سکتے ہیں کہ یہاں جانا ثواب کا کام ہے، عام ثواب سے ہٹ کے. ویسے تو ہر مسجد میں جانا ثواب ہے، لیکن جو زیادہ ثواب ہے وہ ان مساجد کے اندر ہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی اسلام نے فرمایا میری مسجد نبوی میں جو ثواب ہے وہ بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر باقی تمام مسجدوں سے 1000 گنا زیادہ ہے. وہ جو روایت ہے نا کہ خانہ کعبہ شریف میں 1,00,000 دفعہ ہے، مسجد نبوی میں 50,000 دفعہ، وہ روایت کمزور ہے. صحیح روایت یہ ہے بخاری والی. لیکن ان روایات کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ آپ کوئی سفر بھی اختیار نہیں کر سکتے وہ غلط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے. لہٰذا علم دین کی نیت سے آپ سفر اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ نیت کرنا کہ فلاں دربار کے ساتھ جو مسجد ہے، فلاں بزرگوں نے جو مسجد بنائی تھی وہاں نماز پڑھنے کا ثواب باقی مساجد سے بڑھ کر ہے، اور یہ ہے لوگوں کا عقیدہ، تو یہ عقیدہ آپ صرف 3 مسجدوں کے ساتھ وابستہ کر سکتے ہیں جو مسلمانوں کے 3 حرم ہیں، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، مسجد ایلیا، یروشلم. مسئلہ نمبر 13، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب بھی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 نفل ادا کرتے اور پھر آپ گھر واپس آتے، لہذا یہ بھی سنت ہے. بلکہ سفر پہ جاتے وقت بھی نفل پڑھنا مسجد میں یہ بھی مشروع ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبریٰ البیہقی میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی مدینہ شریف سے سفر پر نکلتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پہ حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پہ السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو، سفر پہ جاتے وقت بھی اور واپسی پر بھی. لہٰذا یہ بھی سنت ہے مسجد میں نوافل ادا کرنا، یہ بھی مسجد کی فضیلت کے لیے ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. مسئلہ نمبر 14، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص جتنی دور سے چل کر مسجد میں آئے گا اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا. لہذا دور کی مسجد کے لیے سفر کرنا یہ ثواب کا کام ہے، لیکن قریب والی مسجد کو چھوڑ کر جان بوجھ کے پھر کوئی ثواب نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اگر آپ دور بھی رہ رہے ہیں تو اہتمام کریں مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، بنو سلمہ نے مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ کیا گاؤں سے نکل کر، تو آپ علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ واپس اس گاؤں میں جاؤ، جتنے قدم تم چل کے آتے ہو نا تمہارے لیے اتنا زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے. اور وہ کیوں شفٹ ہو رہے تھے کہ اتنی دور سے آنا پڑتا ہے؟ تردد ہے، کیونکہ صحابہ کرام تو اڑ کے مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، یہ تو بابے اڑ سکتے ہیں انورٹڈ کاماز میں. اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اصحاب رسول سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. وہ بنو سلمہ شفٹ ہو رہے ہیں مسجد نبوی کے قریب کہ ہمیں آسانی ہو، اتنی دور سے چل کے آنا پڑتا ہے، تردد ہے، جماعت رہ جاتی ہے. حضور نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ اڑ کے آ جانا، کیونکہ تمہارے گھوڑے کے قدموں کی خاک، وہ جو جعلی کہانی ان کو بابے پڑھا گئے ہیں،
اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، تو غوث تو اڑتے رہے، اور صحابہ کرام نہیں اڑتے تھے، غوث بھی نہیں اڑتے تھے، اب تو ویسے ہی نہیں اڑتے، ہم نے پر کاٹ دیے ان کے، الحمدللہ۔ مسئلہ نمبر 15، بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا قیامت والے دن، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہے، یعنی وہ مسجد سے نکلے تو اس کی خواہش ہو کہ بس میں فارغ ہو کر دوبارہ مسجد میں پہنچ جاؤں، اور یقیناً جو 5 وقت نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی یہ روٹین ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے والے لوگ اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر لیں گے، اس سبب سے کہ ان کا دل مسجد میں اٹکتا ہے، تبھی تو وہ 5 دفعہ جاتے ہیں۔ اس کے لیے نہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی آپ نے عبادت کرنی ہے، وہ 5 نمازیں بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لینا یہ کافی ہے وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے۔ مسئلہ نمبر 16، بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص مسجد میں نماز پڑھ کر اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، جس جگہ اس نے نماز پڑھی، جتنی دیر بیٹھا رہے، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اسے بخش دے، اس کی توبہ قبول فرما، اس پہ رحمت نازل فرما، جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے یا وہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، بغیر ذکر کے بھی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی فضیلت ہے صرف مسجد میں بیٹھنے کی، اور اس سے ضمنی مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ بغیر وضو کے بھی آپ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ جب تک وضو سلامت رہے، ورنہ ساتھ نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جیسے وضو ٹوٹے تو مسجد سے باہر نکل جاؤ، تو یہ نہیں ہے، تو مسجد میں بغیر وضو کے آپ بیٹھ سکتے ہیں، یہ مسئلہ اس میں سے نکلتا ہے۔ مسئلہ نمبر 17 بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا، اور یہ حکم جو ہے وہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، افضلیت کے درجے میں، کہ جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت ادا کرو، اس کے بعد مسجد میں بیٹھو۔ ہاں، جمعے کی نماز کے لیے اسپیسیفکلی حکم ہے کہ اگر خطیب جو ہے ممبر پہ ہے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ پہلے 2 رکعتیں پڑھو، پھر تم نے بیٹھ کے خطیب کی تقریر سننی ہے۔ عام حالات میں یہ مستحب یا سنت کے درجے میں ہے، واجبیت کے درجے میں نہیں ہے۔ ویسے بھی جو لوگ فرائض کے ساتھ جڑی ہوئی سنتیں ادا کرتے ہیں تو وہ تحیت المسجد کے ایکویلنٹ بن جاتی ہے۔ جب آپ زور کی نماز کے لیے گئے تو آپ نے زور کی 4 سنتیں ادا کی، یا ٹائم تھوڑا سا 2 ادا کی، تو وہ تحیت المسجد بن گئے کہ مسجد کا پروٹوکول آپ نے ادا کر دیا۔ الگ سے پڑھیں تو بہت افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 18 بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو بھی کوئی بدبودار چیز کھائے تو وہ ہماری مسجدوں سے پھر دور رہے، اور اس میں اسپیسیفکلی بدبودار پودوں کا ذکر نبی علیہ السلام نے کیا، جس کی تفصیل جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں اور باقی احادیث میں موجود ہے۔ پیاز اور لہسن، جب تک کہ ان کی بدبو ختم نہ کر دی جائے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے، اس کی بدبو سے۔ تو سگریٹ سے تو بہت زیادہ ہوتی ہوگی، نسوار سے اس سے بھی زیادہ ہوتی ہوگی، تو اس لیے اگر کوئی اس طرح کا بندہ مسجد میں جا رہا ہے تو وہ دانتوں کو صاف کرے اور خوشبو کا اہتمام کرے، پھر مسجد میں جائے، یہ مسجد کا پروٹوکول ہے۔ مسئلہ نمبر 19 بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اور قبلہ کے درمیان اس کا رب ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ پورا کانٹیکسٹ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبلہ رخ دیوار کے اوپر ایک تھوک دیکھی تو اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے صاف کیا اور کہا کہ اس طرح کوئی نہ تھوکا کرے۔ اگر آپ کو تھوک آ جائے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنا بایاں پاؤں اٹھا کر اس کے نیچے تھوک پھینکو اور پھر اس کو مسل دو، یہ کفارہ ہے۔ یہ اس مسجد کا ہے جس مسجد میں آپ جوتیوں سمیت نماز پڑھتے ہیں، اب تو وہ مسجدیں نہیں رہی ہیں سوائے جنازہ گاہوں کے، مٹی ہو تو پھر آپ نے تھوک تو پاک ہے ظاہر ہے، اس طرح مسل دینا ہے۔ اور آج کے اس ماڈرن دور میں جہاں قالین ہے تو آپ نے تھوک کو اپنے دامن میں لے لینا ہے یا ٹیشو پیپر میں لے لینا ہے یا رومال میں، تو اس طریقے سے مسجد میں وہ تھوک نہیں پھینکنی، سوائے ان مساجد کے کہ جہاں پر مٹی کا فرش ہے اور لوگ جوتیوں سمیت نماز پڑھتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے بھی جوتیوں سمیت نماز پڑھی ہے اگر جوتیاں پاک ہیں تو تھوک کا کفارہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پاؤں کے نیچے مسل کے اپنی جوتی کے نیچے مٹی کے اوپر مسل دینا ہے۔ اور ابو داؤد میں مزید تفصیل آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو امامت سے اتار دیا تھا جس نے وہ تھوک پھینکا تھا، وہ امام مسجد تھا۔ ظاہر عام نمازی تو
اس طرح کی جرات نہیں کریں گے، امام مسجد اور خطبائی کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اب وہ نماز پڑھانے آئے تو اس کو کہنا کہ اللہ کے نبی نے تمہاری امامت سے منع فرما دیا. جو تھوکتا ہے قبلہ رخ، آپ اندازہ کریں گے صرف تھوک کی بات ہو رہی ہے. جو بد عقیدگی پھیلاتا ہے، جو گالیاں نکالتا ہے، جو شرک پھیلاتا ہے، اگر نبی اسلام دنیا میں ہو تو ایسے لوگوں کو امامت سے معزول کریں. یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھنا ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ ان قریب تمہیں ایسے لوگ نمازیں پڑھائیں گے جو غلط نمازیں پڑھانے والے ہوں گے، نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. فتنے کو نبی اسلام نے اوائڈ کیا. 20 نمبر مسئلہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں بھی نماز ادا کیا کرو، اس کی وجہ سے گھروں میں برکت ہوگی. یعنی آپ نے گھر کو بھی ایک طرح سے مسجد اس حوالے سے بنانا ہے کہ نفلی نماز وہاں پہ ادا کرنی ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو وہ گھر میں ادا کرتا ہے، نفلی نماز. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی اسلام نے فرمایا کہ جو مرد اپنے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، نفلی نماز، فرض کی نہیں بات ہو رہی، تو ان کو میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے نفلی نماز گھر میں پڑھنے کی. اور نفلی نماز میں ساری نمازیں آتی ہیں، اشراق بھی آتی ہے، تہجد کی نماز بھی آتی ہے، قیام اللیل بھی آتا ہے. یہ ساری نمازیں نفلی گھر میں پڑھنا افضل ہے. مسئلہ نمبر 21، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے، آپ بار بار تکلیف کی وجہ سے چہرہ اقدس سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے تھے اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، اسے مسجد بنا لیں گے، تو ہم نبی الاسلام کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. اس سے پتہ چلا کہ آپ مسجدوں کو ایسی جگہ پہ نہیں بنا سکتے جہاں پہ قبریں ہوں، قبر کے اوپر نہیں بنا سکتے. یہ مسجد نبوی کے ساتھ جو آپ کو روضہ شریف نظر آ رہا ہے، یہ روضہ شریف مسجد نبوی میں نہیں بنایا گیا، یہ توسیع کے دوران بیچ میں آ گیا ہے. نبی الاسلام کا گھر مبارک تھا جو مسجد میں کھلتا تھا اس کا ایک دروازہ، یہ پھر توسیع کے دوران شامل کیا گیا. یہ نبی الاسلام نے اس کو شامل نہیں کروایا، لہذا اس کی پلی لے کر کہیں پر مسجد کے اندر قبریں بنانا یہ بالکل منع ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے، آپ کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی تھی، ام سلمہ، ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ. ام حبیبہ اور ام سلمہ وہ تھیں جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، اور وہ حضور کے بیماری کے دنوں میں یاد کر رہی تھی کہ ہم نے وہاں ایک ماریہ نام کا گرجا دیکھا تھا حبشہ میں جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو نبی الاسلام بیماری کے عالم میں اٹھے. آپ نے کہا یہی تو ان کی بدبختی تھی، خرابی تھی کہ جب کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا دیتے تھے، پھر سجدے شروع کر دیتے تھے، اسے مسجد بنا لیتے تھے قبر کو، نبیوں کی قبروں کو. پھر آپ نے فرمایا قیامت والے دن یہ سب سے بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے جو قبروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں. کن کی قبروں پہ؟ نبیوں کی. بابے تو شاہی کوئی نہیں، ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہر آیت اور حدیث سے یہ رزلٹ نکلتا ہے. تو نبی الاسلام نے امت کو ڈرایا کہ یہ کام نہیں کرنا کہ نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو آپ مسجد بنا لو، اس پہ سجدے کرو. صحیح مسلم میں تو حدیث ہے نبی الاسلام نے کسی قبر کی رخ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور قبر پر بیٹھنے سے بھی منع کیا. سامنے قبر ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہاں اگر سترا آ گیا، کوئی دیوار آ گئی ہے، پھر ایک الگ بات. یعنی قبرستان کے کسی کارنر پہ کوئی مسجد ہے اور سامنے قبرستان ہے تو وہ مسجد کی دیوار سترا بن گئی، وہ نماز بالکل درست ہے. لیکن مسجدوں کے اندر قبریں بنانا اور ان قبروں کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی ہو رہا ہے بعض جگہوں پر، بالکل ایسی نماز درست نہیں ہے. مسئلہ نمبر 22، صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر دیکھو کوئی شخص مسجد میں کوئی گمشدہ چیز کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہے
تو اسے کہو کہ اللہ کرے تمہیں تمہاری گم شدہ چیز نہ ملے، کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی، لہذا مسجد میں گمشدگی کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ آج تک ہوتے ہیں، اب تو خیر بہت کم ہو گئے ہیں، اب تو لوگ رکشے میں وہ سپیکر لگا کے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں۔ مسجد میں کسی نہ جانور نہ انسان کی گمشدگی کا اس طرح کا کوئی اعلان نہیں ہونا چاہیے، مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ مسئلہ نمبر 23 جامع ترمذی میں اور حاکم میں یہ روایت ہے، امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں اگر کوئی خرید و فروخت کرے تو تم اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کاروبار میں نفع نہ دے، اور اگر کوئی مسجد میں اناؤنسمنٹ کرے گمشدہ چیز کی تو اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کرے تمہیں یہ چیز نہ ملے، کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنائے گی۔ یہاں پہ خرید و فروخت کی بھی ممانعت آئی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسجدوں میں لوگ کتابیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ غور کریں، مسجد کے اندر سٹال نہیں لگا ہوتا، وہ انہوں نے جوتیوں والی جگہ پہ لگایا ہوتا ہے۔ انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے خرید و فروخت والا معاملہ نہیں کرنا۔ مسئلہ نمبر 24 بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے، حضرت عمر وہاں سے گزرے، انہوں نے تیکھی نظروں سے دیکھا، تو صرف دیکھنے پہ حضرت حسان کی جرت دیکھیں، امیر المومنین سے کہا کہ اس طرح میری طرف مت دیکھیں، آپ سے بہتر شخصیت مسجد نبوی میں تھے اور میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سنایا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اپنا گواہ پیش کرو، تو حضرت ابو ہریرہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام خود نعتیہ اشعار سنا کرتے تھے حسان سے، اور دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی۔ تو حضرت عمر وہاں سے خاموشی سے چلے گئے، یعنی انہوں نے اپنی غلطی بھی مان لی، حضرت حسان کو انڈورس بھی کیا، اور حضرت ابو ہریرہ کی گواہی حدیث کے طور پر قبول کر لی۔ یہ بعض لوگ جو ہیں وہ روایتوں کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں قبول نہیں کرتے تھے، جو غالی رافضی یہ کہتے ہیں، وہ بالکل بکواس ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث قبول کی اور اس کی وجہ سے بیک فٹ پہ چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ کی گواہی کے اوپر حسان ابن ثابت کی حدیث کو قبول کیا۔ مسئلہ نمبر 25 بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب جنگی مہمات روانہ کرتے تھے تو چندے کی اپیل کرتے تھے، تو مسجد نبوی میں چندہ اکٹھا ہوتا تھا، جس طرح آج کل ہماری مساجد میں ہوتا ہے، مسجد کا انتظام چلانے کے لیے بالکل درست ہے، اس کی اصل موجود ہے، لیکن چندہ اکٹھا کیا جائے۔ باقی یہ جو بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور تماشا لگا لیتے ہیں اور سارے پروفیشنل قسم کے، تو اس قسم کی کوئی اجازت نہیں کہ مسجد کے اندر آپ اس قسم کی حرکت کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ اگر واقعتاً کوئی ضرورت مند ہے اور مسجد کا خطیب یا امام اس کے لیے اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ اس کی آپ ہیلپ کریں، تو بالکل درست ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، چند غریب اصحاب جو ہیں نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، ان کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے دکھ کی وجہ سے، تو آپ نے مسجد نبوی میں ممبر لگوایا اور آپ نے ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ ایک انصاری صحابی اٹھے، گھر گئے، اتنا بڑا بورا بھر کے لائے، مسجد نبوی کے سین میں رکھا۔ باقی لوگ ان سے متاثر ہوئے کہ یہ تو اتنا آسودہ حال بھی نہیں تھا، اتنا سامان اٹھا کے لے آیا، تو لوگ آہستہ آہستہ گھروں میں گئے اور مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا، اور نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا ثواب ختم ہو گیا، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا تو اسے تمام کی برائی کا وبال بھی پہنچے گا، اور برائی کرنے والوں کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ جو یہ کہتے ہیں وہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس میں الفاظ ہیں سنت حسنۃ سنت سیئۃ، اچھی سنت اور بری سنت، یعنی اچھا طریقہ اور برا طریقہ۔ جس طرح کہ اچھی سنت ہے بخاری مسلم لکھنا، یہ اچھی بدعت نہیں ہے۔ اچھی سنت ہے ویڈیو کیمرے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب کے ذریعے عام کرنا۔ اچھی سنت ہے مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، یہ اچھی بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نماز آپ اسی سنت طریقے پہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں آپ کہہ رہے کہ اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے اور سامنے اے سی شریف کے،
اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو باپا جانی ہیں وہ اس قسم کی مثالیں دے کر تو اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اچھی بدعتیں نہیں ہیں، اچھی سنتیں ہیں، اچھے طریقے ہیں. مسئلہ نمبر 26 جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حمام اور قبرستان کے سوا پوری زمین مسجد ہے. یعنی حمام ظاہر ہے وہاں پہ پاکی کا اتنا اہتمام نہیں ہوگا، اور قبرستان میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی قبروں کے اوپر. اور ترمذی میں ایک اور روایت ہے کہ بکریوں کے باڑے میں تم نماز پڑھ سکتے ہو، اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو. باقی وہ مطلقاً حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ 5 خصوصیات مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بن گئی. لیکن اس میں یہ جگہ شامل نہیں ہے، نمبر 1 قبرستان، نمبر 2 حمام، اور نمبر 3 اونٹوں کا باڑا. مسئلہ 27 صحیح بخاری میں حدیث ہے، صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں لیٹا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کنکری ماری. میں متوجہ ہوا تو امیر المومنین تھے، اور انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ وہ جو 2 بندے ہیں نا ان کو میرے پاس لے کر آؤ. 2 اجنبی تھے، مسجد نبوی میں اونچی آواز میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے. پاس بلا کر پوچھا کہاں سے ہو؟ انہوں نے عرض کیا طائف سے. تو کہا کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے لگواتا، تمہیں سزا دیتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو اونچا کر رہے ہو. یہ مسجد کا پروٹوکول ہے، صرف مسجد نبوی کا نہیں، باقی مسجدوں کا بھی. مسجد میں آپ آواز بلند نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہ ابن عربی نے جو ڈرامہ لگایا اور پھر وہ ہمارے طیب اردغان نے ارطغرل کی شکل میں پوری دنیا میں ڈرامہ لگا کے وہ مسجد میں وہ ناچا کودا کرنے والا جو وہ ذکر کرتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس شور شرابہ ڈالنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی وجہ سے مسجد میں دھمک بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اونچی آواز سے وہ کام کر رہے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. انہی سے پوچھے کیا صحابہ کرام اسی طریقے سے مسجد میں کیا کرتے تھے؟ تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. تو پھر خود مان لو کہ یہ طریقہ صوفیوں نے غلط ایجاد کیا ہوا ہے. 28 نمبر مسئلہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین عرب کی طرف سے قید ہو کر آئے. 3 دن تک مسجد نبوی میں انہیں ستون کے ساتھ باندھا گیا. نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہوئے، نماز کی روٹین دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. آج بھی وہ ستون مسجد نبوی میں موجود ہے ان کے نام کے ساتھ. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ نان مسلم کو مسجد میں لا سکتے ہیں، ان کے اوپر شریعت نہیں ہے، چاہے وہ جنوبی ہوں، وہ مشرک ہوں، ان کے اوپر شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے. اگر مسجد نبوی میں لایا جا سکتا ہے تو دنیا کی کسی بھی مسجد میں لایا جا سکتا ہے، سوائے حرم مکہ کے، وہاں مشرکین کا داخلہ منع ہے. باقی دنیا کی ہر مسجد میں، جس طرح شاہ فیصل مسجد میں، بادشاہی مسجد میں نان مسلم آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں مسجد میں کیوں گھسایا؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے. یہ مسئلہ بھی کلیئر کر لیں. مسئلہ 29 بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسجد نبوی میں نیزوں کی اور تیروں کی پریکٹس ہو رہی تھی، ظاہر ہے جو ایڈجسٹنٹ گراؤنڈ تھا. تو ام عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر کے وہ سارا حبشیوں کا کھیل دکھایا، اور جب میں خود بور ہوئی تو نبی علیہ السلام ہٹے. یعنی آپ نے مجھے خود سے نہیں کہا، آپ اتنی دیر تک کھڑے رہے پردہ کر کے اپنی بیوی کے لیے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسجد کے اندر اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. جو گراؤنڈ ایریا ہے، جو فنائے مسجد میں داخل ہے، یہ کوئی بے حرمتی والا معاملہ نہیں ہے. مسئلہ نمبر 30 ابو داؤد اور نسائی میں حدیث ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ باہم فخر کریں گے مساجد کے اعتبار سے. جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں گاؤں ایریا میں جٹ حضرات نے کو مسجد بنائی ہے تو مقابلے پر ارائی آ جائیں گے، وہ اپنی مسجد بنا لیں گے. اور اس طرح خاندانی بنیاد کے اوپر لوگ فخر کرتے ہیں، فرقوں کی بنیاد کے اوپر بھی. مینار کسی نے 50 فٹ کھڑا کیا، دوسرے کہتے ہیں ہم 60 فٹ کھڑا کریں گے. ٹوائلٹ گندے ہوں گے اور 50 لاکھ روپے مینار کے اوپر لگا دیں گے. یہ مسجد کے ساتھ فضول خرچی والا معاملہ ہے. وہ روایت اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن میرے نزدیک وہ روایت فٹ ان بیٹھتی ہے سنن ابی داؤد کی، کہ نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کا طریقہ قرار دیا ہے مسجدوں کو مزین کرنا، یعنی ضرورت سے زیادہ نقش و نگار ڈالنا. یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. مسئلہ نمبر 31 صحیح مسلم میں حدیث ہے، مسجد میں داخل ہوں تو آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
اور نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ آیا ہے صحیح مسلم میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور اسی طریقے سے نکلنے کی دعا بھی۔ اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن باقی احادیث کی روشنی میں یہ بالکل درست ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دروشی بھی پڑھا جائے اور یہ دعا بھی مانگی جائے۔ مسئلہ نمبر 32، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی جو نواسی تھی امامہ بنت ابی العاص، اس کو اٹھا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب سجدے میں جاتے تو سائڈ پہ بٹھا دیتے اور پھر قیام میں گود میں اٹھا لیتے۔ اس سے پتہ چلا کہ چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں لا سکتے ہیں، اور اگر وہ تنگ کریں تو گود میں اٹھا سکتے ہیں، یہ جائز ہے، بلکہ سنت ہے۔ مسجد میں بچے آئیں گے تو ان کے لیے عادت والا معاملہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 33، بخاری مسلم میں حدیث ہے، سعد ابن معاذ کو جب زخم لگا تو ان کا خیمہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں لگوایا تاکہ ان کی دیکھ بھال ہو سکے۔ لہذا مسجد کو ہاسپٹل بھی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں، جس طرح کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام نے کیا۔ مسئلہ 34، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی قطبان بن مالک حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مسجد نبوی شریف میں پہنچتے ہوئے مجھے بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو ندی نالے نکل پڑتے ہیں، میں مسجد تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری خواہش ہے تو میں تمہارے گھر آ کر 2 رکعت پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ آپ میرے گھر ایک دفعہ آئیں تو ایک جگہ پہ 2 نفل پڑھ دیں، تو میں اس کو اپنی مسجد بعید بنا لوں گا، گھر کی مسجد جہاں پہ عورتیں بھی نماز پڑھیں اور بارش کی صورت میں مرد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر نبی السلام تشریف لے گئے، سارے محلے والے اکٹھے ہوئے، کوئی حلوہ بنا کے لے آیا، کوئی اور چیز بنا کے لے آیا، اور نبی السلام نے وہاں پھر جماعت کروائی، نوافل کی، اور پھر اس جگہ کو مسجد بیت، گھر کی مسجد بنا لیا عتبان بن مالک نے۔ تو گھر کی مسجد ہونی چاہیے، ایک حصہ ضرور وقف کریں جہاں عورتیں نماز پڑھیں تاکہ پاکی پلیدی کا خیال رکھنا آسان ہو، اور وہیں پر مرد نفلی نماز بھی ادا کریں گے۔ مسئلہ 35، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابن عمر کہتے ہیں میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں کنوارا تھا، تو میں محنت مزدوری کرنے کے بعد اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر مسجد نبوی میں ہی سویا کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجد کے اندر سویا بھی جا سکتا ہے، لیکن نیچے کوئی چیز بچھا لے تاکہ پاکی پلیدی کا بھی اہتمام کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب سیدنا علی سیدہ فاطمہ سے کسی وجہ سے ناراض ہوئے تو وہ مسجد نبوی میں جا لیٹے، اور وہاں پہ ان کو نیند بھی آ گئی۔ پھر ایک صحابی کو نبی الاسلام نے پیچھے سے بھیجا، انہوں نے آ کے خبر دی تو نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جا کر ان کو اٹھایا اور ان کی داڑھی پہ جو مٹی لگی تھی وہ صاف کی، اور کہا اٹھ ابو تراب۔ اسی وجہ سے انہوں نے ابو تراب اپنی کنیت رکھ لی۔ تو مسجد نبوی میں سونا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اعتکاف کے علاوہ بھی یہ جائز ہے۔ مسئلہ 36، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص جب فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ ان کا جنازہ لا کر رکھو مسجد نبوی شریف کے اندر، میں اپنے حجرے سے ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو بعض اصحاب ریلیکٹنٹ ہوئے، تو نبی علیہ السلام کی سنت کا انہوں نے ذکر کیا کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں 2 بھائیوں کا نماز جنازہ ادا کیا تھا۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث اس پر گواہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر نبی علیہ السلام نے جنازے کی نماز بھی ادا کی، یہ جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ جنازہ گاہ الگ سے ہو، لیکن مسجد میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ آج بھی حرم مکہ، حرم مدینہ میں آلموسٹ ہر نماز کے ساتھ نماز جنازہ ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا۔ مسئلہ 37، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اعتکاف مسجد نبوی میں کیا کرتی تھی، ان کے بھی خیمے لگتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام جب اعتکاف میں ہوتے اور کوئی بیوی ملنے آتی تو نبی علیہ السلام اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے بھی چلے جاتے۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں تو باقی مساجد میں بھی کر سکتی ہیں۔ عورتوں کا داخلہ مسجد میں یہ ثابت ہوا، اس حوالے سے یہ اصل ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگر تمہاری بیوی مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اسے اجازت دے دو۔
اگرچہ افضل گھر میں نماز پڑھنا ہے، لیکن اجازت دے دو، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر فتنہ ہو، وہ بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے۔ آپ نے منع نہیں کیا، لیکن ضرورتاً منع کیا جا سکتا ہے جہاں فتنہ ہو۔ اب کیمرے کا فتنہ جو آج کل ہے، اس میں تو آپ رسک نہیں لے سکتے، چھپے ہوئے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، کوئی ویڈیو لیک ہو جائے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا اجتہاداً اب عورتوں کو گھر میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے بجائے مسجد میں اعتکاف کرنے کے۔ اسی میں زیادہ عافیت والا معاملہ ہے اس پرفتن دور کے اندر۔ مسئلہ 38، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب تک انسان نماز پڑھنے کے بعد اسی مصلی پر بیٹھا رہتا ہے مسجد میں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں استغفار کی، بخشش کی، جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے، جو میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ بے وضو شخص مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، صرف دعا رکے گی۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بے وضو ہو جاؤ تو مسجد سے نکل جاؤ۔ البتہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو جنبی ہے، جس پہ غسل فرض ہے، اور جو مخصوص ایام والی عورت ہے، وہ مسجد میں نہیں آ سکتی، اس کو اجازت نہیں مسجد میں آنے کی۔ مسئلہ 39، سیکنڈ لاسٹ، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ وعید ہے، اس سے جماعت کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تو 2 بندوں کے سہارے اگر مسجد میں آ سکتا تو وہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کیا جائے۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات، یعنی جماعت کا اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ مسئلہ نمبر 40، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب سخت سردیاں ہوتی یا بارش کا موسم ہوتا تو نبی علیہ السلام مؤذن کو حکم دیتے، بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جمعے کے لیے بھی، حالانکہ سب سے تاکیدی نماز ہے، آپ اناؤنسمنٹ کرتے، اذان میں کہہ دیتے مؤذن کو کہ کہو صلو فی الرحال، گھروں ہی میں نماز پڑھ لو۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ کیچڑ میں نکلیں اور وہ گریں، تو جمعے کی نماز بھی وہ کہتے تھے گھر میں پڑھ لو، یعنی اس کے ایکویلنٹ ظہر کی نماز، سخت سردیوں میں اور بارش کے موسم میں۔ اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں، خوف کی حالت میں، خطرے کی حالت میں بھی آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ البتہ افضل مسجد میں نماز پڑھنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک نابینا صحابی آئے، ابن ام مکتوم، باقی روایتوں میں آتا ہے، مسلم شریف میں صرف نابینا کے الفاظ ہیں۔ ان کا یا رسول اللہ نابینا ہوں، مسجد نبوی تک آتے ہوئے بعض اوقات موذی جانور بھی ہوتے ہیں، تو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا پڑھ لیا کرو۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے پیچھے سے آواز لگائی، کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ ان کا یا رسول اللہ آتی ہے۔ فرمایا پھر مسجد میں ہی آ کے پڑھو۔ اچھا، یہ ہے صرف تقویٰ، اور یہ ابن ام مکتوم کے لیے، وہ بڑے کامل الایمان تھے، ان کے لیے مسئلہ یہی تھا، آپ نے کہا کہ تم نے مسجد میں آ کے پڑھنی ہے۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نابینا شخص گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی ساتھ لانے والا ہو وہ ایک الگ بات، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 3 اصحاب جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو ان میں سے ایک نابینا ہو گئے تھے کعب بن مالک، تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی نہیں، آپ گھر میں ہی پڑھیں۔ اب شرعی مسئلہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مجبوری کی حالت میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ عتبان بن مالک کی حدیث بخاری مسلم میں کہ یا رسول اللہ مسجد نبوی شریف تک پہنچتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے، بارش کے موسم میں ندیاں نالے نکل پڑتے ہیں، تو آپ میرے گھر میں آئیں تو مسجد بیت میں بنا لوں، میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں مجبوراً۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث کے سخت سردیوں میں اور بارش کے موسم میں نبی علیہ السلام خود ہی کہتے ہیں کہ گھروں میں نماز پڑھ لو، اذان کے ساتھ کہلواتے صلو فی الرحال۔ تو یہ آلموسٹ میں نے سارے مسائل کور کر دی ہیں۔ اس طرح بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گی، باقی یہ جعلی روایتیں ہیں کہ مسجد میں اگر کوئی دنیاوی بات کرتا ہے تو قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری صوفیاء کی گھڑی ہوئی یا صوفی نما محدثین کی گھڑی ہوئی روایتیں۔ بہرحال مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں کہ وہاں پہ کاروبار کیا جائے، لیکن اگر مجبوراً کسی کا کوئی فون آ جاتا ہے، وہ سن لیتا ہے، یا اعتکاف کی عادت میں بیوی سے بات کر لیتا ہے یا بیوی خامد سے بات کر لیتی ہے، تو
اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. مسجد میں اتنی باریکی میں جا کے چیزوں کا خیال رکھنا یہ پاسبل نہیں ہے. مسجد مسلمانوں کے لیے ایک کمیونٹی سینٹر ہے. جس طرح آپ دیکھیں یورپ امریکہ میں تو کمیونٹی سینٹر بنے ہوئے ہیں. بیسمنٹ میں انہوں نے خیر ولادہ کیا ہوا ہے. ڈرتے تو وہ بھی ہیں مولویوں سے. وہ انہوں نے بیسمنٹ میں وہ ساری فیملیز کے فنکشنز کرتے ہیں اور اوپر والا حصہ انہوں نے نماز کے لیے اس کو کمیونٹی سینٹر کا نام دیا ہوا ہے مسجد ہی ہے لیکن وہ ڈر کی وجہ سے کمیونٹی سینٹر کہتے ہیں. مسلمانوں کی ساری ایکٹیویٹیز کا مرکز مسجد ہی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے اور ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اچھا میرے بھائیوں, کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, پرچیوں کے ذریعے بھی پورے ہفتے لوگ کہتے ہیں, اس لیے ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر یہ دعا کرواتے ہیں. وسیلہ اور توسل کے طور پر کسی کی ریکویسٹ کے اوپر دعا کروانا یہ سنت ہے. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں. جمعے کے خطبے میں لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تو نبی الاسلام نے دعا کی. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں قبول و منظور فرما. ہمارے ماں باپ کے حق میں, بیوی بچوں کے حق میں, ہمارے رشتہ داروں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے, چائنا میں, انڈیا میں, افغانستان میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمیں موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمارے جو بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں اور بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما, اور جو صحت مند ہیں انہیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ نبیوں والا کام پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین.